السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہی ہیں جس کا نام ہے ابر مہربان۔ ناول کی رائٹر ہے فرح بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ قدرت کے ان گنت حسین نظاروں میں سے ایک ہے نیلے بے کراں سمندر کے دور تک دکھائی دیتے کنارے کا نیلے آسمان سے ملاپ۔ سمندر کی شوریدہ سر لہروں کو دیکھتے انسانی دماغ میں نہ جانے کیا کچھ آتا ہوگا، لیکن کوئنٹ کی مغربی کارنش پر بنی اس 5 منزلہ بلڈنگ کے 3rd فلور کی کھڑکی سے جاگ اڑاتے سمندر کو دیکھتے وہ صرف ایک ہی بات سوچا کرتی کہ دل کا حال کسی کاغذ پر لکھ کر روز کے روز اس سمندر کے حوالے کر دیا کرے۔ قلم سے پانیوں کی سپردگی کے بیچ جو بوجھ برا دل پڑتا ہے، کم از کم وہ تو ہلکا ہو جائے گا، لیکن پھر ایک سوچ کہ الفاظ کی سیاہی نیلے پانیوں میں مل کر جب بے مول و بے مایا ہو جائے گی، ایسے نہ کوئی انہیں دیکھنے والا نہ سمجھنے والا، تو دل کا بوجھ گھٹنے کے بجائے شاید کچھ اور بڑھ جائے اور وہ گھٹن بھری سرد آہ بھرتے پردے برابر کر کے واپس پلٹ آتی۔ تب دوسرا خیال دل میں یہ پیدا ہوتا کہ دل کی ایک ایک بات خوب کھول کر ایک خط میں لکھ دے اور اس خط کو کسی نامعلوم پتے پر روانہ کر دے۔ دل میں موہوم سے ایک امید سکون بن کر ضرور اترے گی کہ کسی انسان نے تو اس کا خط پڑھا ہی ہوگا، باتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، لیکن نہیں، یہ سب بس سوچنے کی باتیں تھی۔ سب رائے گاہ چلا گیا اور بالآخر اس کی کہانی کو ایک دردناک انجام سے دوچار کرتے وہ 6 سال بھی بیت ہی گئے۔ کویت سے خالی دل، خاموش لب اور برف سی آنکھیں لیے سمن رباب ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی۔ کسی سے کہنے کو کچھ باقی نہ رہا، کیونکہ اسامہ جمیل نے خاکی لفافے میں جواب تھما کر اسے کچھ بھی بولنے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ گھر سے ایئرپورٹ کا سفر عجیب بے یقینی کی کیفیت میں گزرا۔ جو وہ چاہتی تھی آخر کار ہو گیا تھا۔ اب بظاہر وہ آزاد تھی اپنے وطن میں اپنوں کے بیچ، لیکن چند ہی گھنٹوں کے اندر لوگوں کی نظروں اور باتوں نے احساس دلا دیا کہ یہ آزادی اس حقیقی خوشی سے اب بھی خالی ہے جو اس موقع پر محسوس کی جانی چاہیے تھی۔ اسامہ کا تحفہ احسان نہیں ملامت تھا جو سمن کے ناکردہ گناہوں پر سزا کے طور پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس کی فلائٹ کے اڑان بھرتے ہی اسامہ نے پاکستان میں مطلع کر دیا کہ وہ کس قصور کی سزا پاتے طلاق لے کر واپس آ رہی ہے۔ میکے اور سسرال میں آگ جیسی پھیلتی اس خبر نے 3 ہی گھنٹوں کے سفر میں اسے اذیت کے ایک سمندر سے دوسرے میں لا دھکیلا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسے آپا کے دیور عظمت ریسیو کرنے آئے، کیونکہ وہ لاہور میں رہتے تھے اور آپا نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ ان کی بہن کو بس میں بحفاظت بٹھائیں، اور اب وہ اپنے گھر میں تھی آپا کے سامنے، آنکھوں میں عجیب خالی خالی سی وحشت لیے ان کے سینے سے لگ جانے کو بےتاب۔ بیگ پھینک کر بازو کھولتے وہ ان کی طرف بےتابانہ بھاگی، لیکن آپا کا سرد سپاٹ چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے بالکل عاری، ایک دم صاف سلیٹ تھا۔ وہ دیر تک سختی سے انہیں بھینجے ان کے بازوں کی گرمی پانے کی منتظر رہی، لیکن وہ تو اسے ایک جھوٹا دلاسا تک دینے میں ناکام رہی تھی۔ جاؤ کمرے میں آرام کرو، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ بس اسے ہلکا سا تھپک کر کچن کی طرف چلی گئیں اور سمن بس حیرت سے ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہائے سیرت، مجھے آپ سے اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ جی جی بتائیے۔ بے جھجک ہو کر لکھتی جائیے، میں آرام سے پڑھ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ سیرت نے جلدی سے سمرہ کے ان باکس میں ٹائپ کیا۔ 3 لوگ اور بھی آن لائن تھے۔ وہ سب کی چیٹ آرام سے پڑھ کر ساتھ ساتھ رپلائی کرتی جا رہی تھی۔ مجھے لوگوں کو دوست بنانا نہیں آتا، کسی کا دل کیسے جیتا جاتا ہے، محفل میں نمایاں کیسے ہوا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اعتماد سے بات کیسے کی جاتی ہے، میں ان معاملات میں بہت پیچھے ہوں۔ میں اسکول اور کالج میں کبھی کسی گروپ کا حصہ نہیں بن سکی، میرے چپ چاپ بیٹھے رہنے کی وجہ سے لوگ جلد مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ سمرہ نے تفصیل سے اپنی پرابلم لکھ دی۔ سیرت نے توجہ سے سمرہ کا مسئلہ پڑھتے ہی اسے کال ملا دی۔ کیسی ہیں سمرہ؟ بالکل ٹھیک سیرت جی، مجھے یقین نہیں ہو رہا میری آپ سے بات ہو رہی ہے، ایک پتلی آواز والی لڑکی نے شرمیلے انداز میں آغاز لیا۔ میری دوست لیلا نے کچھ دن پہلے اپنا ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کیا تھا، اس نے آپ کی بہت تعریف کی، اس لیے مجھے بھی ہمت ہوئی، اور پتہ ہے سمرہ، آپ کا مسئلہ سن کر مجھے 15 سال پرانی سیرت یاد آ گئی۔ سیرت نے اپنی میٹھی نرم آواز میں نہایت دوستانہ آغاز لیا۔ سمرہ کو پہلے جملے پر ہی ہنسی آ گئی۔ اچھا واقعی؟ جی، 13 سال کی عمر میں آپ سے کئی زیادہ ڈری سہمی گھبرائی ہوئی سی ہوتی تھی، لوگوں کو فیس نہ کر سکنا، اعتماد کی کمی محسوس کرنا، آگے آنے کی خواہش تو رکھنا، لیکن پھر عجیب عجیب وہموں میں گرفتار ہوتے ہمیشہ بیک پر رہنا۔ تو آپ نے خود کو کیسے تبدیل کیا؟ پہلے تو دوسروں کو فالو کرنے کی بھونڈی کوشش کی کہ شاید ان جیسا بن کر آگے آیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ سمرہ اسے پورے دھیان سے سن رہی تھی۔ لیکن یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ انسان کے پروان چڑھنے میں جن 3 چیزوں کا گہرا اثر آتا ہے وہ اس کا خون، اس کی تربیت اور اس کا ماحول ہے۔ آپ جس انسان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور ماحول اور کچھ الگ حالات کا پروردہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر کوا چلا ہنس کی چال والا محاورہ صادق آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں سمرہ، کہ اعتماد سے بولنا، ٹھہرنا، چلنا، محفل کی جان ہونا، گفتگو کے کمال دکھانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
ہے تو یہ بھی ایک ٹیلنٹ۔ لوگوں کی توجہ محض اپنی گفتگو، ہنسی مذاق یا چٹکلوں سے حاصل کرنا بھی ایک بڑا آرٹ ہے، لیکن یہ سب خدا داد ہوتا ہے۔ جن میں ہے انہوں نے اس کے لیے کوشش شامل نہیں کی، اور جن میں نہیں ہے وہ کوشش کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک عدم اعتماد کا شکار آدمی با اعتماد نہیں بن سکتا، بالکل بن سکتا ہے، لیکن بس کوشش اتنی کریں جو متوازن لگے۔ مصنوعی پن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک آپ کی شخصیت کی بات ہے، مجھے لگتا ہے آپ نے ابھی تک اپنے ٹیلنٹ کو نہیں پہچانا۔ آپ کو جو خوبی اللہ پاک نے عطا کی ہوگی، یا تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے یا اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کر اسے پالش کرنے کی کوشش کریں تو یقین مانیں آپ بنا ایک بھی لفظ بولے توجہ حاصل کر لیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہوں، شاعرہ، لکھاری، بیوٹیشین، ڈیزائنر، سنگر، یا ایک بہت ہی ذہین اور لائق طالبہ ہوں۔ آپ کا ہنر آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی آواز میں بھی، یا آپ کے دماغ سے متعلق۔ دوسروں کے پاس کیا ہے، اسے حسد یا رشک محسوس کر کے ان جیسا بننے میں وقت ضائع مت کریں۔ اپنے آپ کو پہچانیں، اور اس میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ میری کئی باتوں پر آرام سے سوچیں، خود کو تبدیل کرنے اور بہتر کرنے کی گنجائش کہاں نکلتی ہے اس پر غور کریں، پھر کل ہم دوبارہ بات کرتے ہیں۔ تھینکس سیرت، مجھے واقعی بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ میں کل پھر آپ سے بات کروں گی۔ جی انشاءاللہ سمرہ، اپنا خیال رکھیے۔ سیرت نے سمرہ سے اجازت لے کر باقی آن لائن افراد کو چیک کیا۔ کوئی مسز شمع اس سے فون پر بات کرنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی۔ سیرت نے ہیڈ فون دوبارہ لگا لیا۔ مارچ کی روشن صاف صبح میں دھوپ اگرچہ تیز تھی، لیکن چبھتی ہوئی بہرحال نہ تھی۔ دور تک دکھائی دیتی اس پکی کشادہ گلی کے آخری سرے پر ایک ہائی اسکول کا بورڈ آویزاں تھا۔ سفید گاڑی کو ایک نسبتاً زیادہ کھلے کنارے پر پارک کرتے وہ باہر نکلا تو گلی میں دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ باہر کی صحت بخش ہوا کو نتنوں کے راستے اندر کھینچتے اس نے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اور دیر تک رک کر اس بورڈ کو بارہا دیکھا۔ ذہن میں کچھ سوچے سمجھے جملے ترتیب دیتے بے ساختہ اپنی امید بھر آنے کی دعا مانگی۔ کاش آج وہ اسے مل جائے، وہ گمشدہ دوست جس نے اس کی ذات پر آدھا ادھورا بھروسہ کرتے اپنی چند آدھی ادھوری نشانیاں بتا کر نہ جانے کیوں منہ ہی موڑ لیا تھا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خوش اخلاق پرنسپل نے مسافہ کرتے اس سنجیدہ صورت متاثر کن پرسنالٹی کے مالک مرد کو بغور دیکھا۔ مجھے اس ایریا میں ایک آدمی کی تلاش ہے، زیادہ معلومات نہیں رکھتا، اس لیے بلا وجہ مشکوک تصور کر لیا جاتا ہوں۔ ایکچولی مشکل میں ایک حضرت نے کچھ مدد کی تھی، ان کا قرض لوٹانا چاہتا ہوں۔ جی کیا نام ہے ان کا؟ شاید میں کسی کام آ سکوں۔ ارسلان نام ہے ان کا، اور پیشے سے استاد ہے۔ میں نے سوچا شاید اس اسکول، کیا وہ اسی ایریا میں رہتے ہیں؟ معذرت خواہ ہوں لیکن نہیں جانتا، وہ بس یہی کہہ پایا۔ جی میرے پاس اس نام کا کوئی ٹیچر کام نہیں کرتا، البتہ قریب ایک دو پرائیویٹ اسکول اور ہیں، وہاں معلوم کر لیں۔ خوش اخلاق پرنسپل بس یہی کہہ پائے۔ اب بھلا اس سے زیادہ وہ کیا مدد کرتے؟ میرا یقین کریں آپا، بات وہ نہیں ہے جو آپ کو اسامہ نے بتائی ہے۔ آپ ایک بار مجھے شروع سے سب کچھ بتا دیں، مجھے یقین ہے آپ پر سب واضح ہو جائے گا۔ تمہاری سب وضاحتیں اپنی جگہ سمن، لیکن گزرے 6 سالوں میں ہم نے صرف ایک بات دیکھی ہے کہ تم اسامہ کے ساتھ خوش نہیں تھی، تمہیں اس سے طلاق چاہیے تھی اور وہ تم حاصل کر کے رہی۔ ہاں آپا یہ سچ ہے، یہی سچ ہے، لیکن آپ وہ سب باتیں نہیں جانتی جو اب تو جان چکے۔ انہوں نے طنزیہ ہنس کر اس آخری بات کا حوالہ دیا جو اسامہ کی زبانی سنے بیٹھی تھی۔ سمن نے تھکی تھکی سانس لی۔ اوکے پہلے آپ بتائیں کیا کہا اسامہ نے؟ جتنا وہ اس کمظرف آدمی کے متعلق جانتی تھی، اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ تھا کہ سفر کی 3 گھنٹوں سے اس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ وہ شخص کسی بھی حد تک گر سکتا تھا۔ حمزہ کون ہے؟ حمزہ؟ سمن نے شدید حیرت سے زیر لب دہرایا۔ کویت میں ہمارے پڑوسی تھے، ساتھ والی بلڈنگ میں ان کا فلیٹ تھا۔ اور شرم آنی چاہیے سمن، کیسی دیدہ دلیری سے اقرار کر رہی ہو؟ تمہارے کرتوتوں پر کیسے اس غریب نے سالوں تک پردہ ڈالے رکھا؟ لیکن ایک مرد بھلا کب تک خاموشی اور صبر کے گھونٹ پیے؟ افسوس تو مجھے اس بات پر ہے سمن کہ طلاق دے کر اس نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اور اپنے آپ کو کیسے اس بیچارے نے تنہائیوں کے حوالے کر دیا۔ خدا کے لیے آپا، سمن نے باقاعدہ بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، یہ بتائیں حمزہ کے حوالے سے اسامہ نے آپ سے کیا کہا؟ اور تم تو جیسے جانتی ہی نہیں۔ وہ ایک دم تنک کر بولی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو سمن، تمہاری تو میں کسی کہانی پہ یقین کروں گی نہیں۔ سفر کے ان چند گھنٹوں میں جتنی بھی کہانیاں تم نے گھڑی ہوں، میں کسی ایک کے دام میں آنے والی نہیں۔ اور وہ کہانی آپا جو اسامہ نے آپ کو بتائی، اس پر آپ کس بنیاد پر یقین کر رہی ہیں؟ حمزہ بھائی سے متعلق اس نے آپ سے کیا کہا؟ میں نہیں جانتی، لیکن وہ کہہ سکتا ہے، یہ ضرور سمجھ سکتی ہوں، اور بس اتنا کہوں گی، حمزہ بھائی اور ان کی مسز سے ہمارے بہت اچھے مراسم رہے ہیں۔ حمزہ بھائی سے انتہائی رسپیکٹ کا رشتہ ہے، اور مجھے شدید دکھ ہو رہا ہے یہ سوچ کر کہ اسامہ نے ان کا نام استعمال کیا۔ اسامہ کو اب تک ہم سب نے نہایت سلجھا ہوا اور سمجھدار پایا ہے سمن، وہ محض ایک مفروضے کی بنیاد پر ہرگز اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا۔ آپا نے گویا بات ہی ختم کر دی، ساتھ ہی اسے مزید نہ سننے کا ارادہ کرتے کمرے سے چلی بھی گئیں۔ سمن نے بے بسی کا آنسو پلکوں سے گال پہ لڑکتے محسوس کیا
اور انگلی سے صاف کرتے تعصب سے مسکرا دی۔ یہی تو اس کی زندگی کا المیہ رہا تھا، کبھی کسی نے اسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ چھت پر آ گئی۔ یہاں کے واحد کمرے میں چارپائی پر نیلو آپی ایک بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی، معلوم نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ وہ فرش پہ بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک لگاتے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر اسی خاموشی سے بہن کو دیکھنے لگی۔ نیلو آپی تو بچپن سے ایسی تھیں، اللہ لوگ جلی جی، خاموش اور ہمیشہ سے گم سم، اور سمن کو شاید حالات اس رخ پر لے جا رہے تھے۔ اندر کی گھٹن جب ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں تو ہم کسی نہ کسی طور اسے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن جو نہ نکال پائیں تو وہ ایک دن ہمارے اندر کو کھا جاتی ہیں، اور بظاہر دکھائی دیتی یہ بیرونی عمارت کھوکھلی ہوتے بالآخر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ میم، مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی ایک پرابلم ڈسکس کرنی ہے۔ جی ضرور، میں سن رہی ہوں، لیکن آپ میم مت کہیے، میرا نام سیرت ہے، آپ نام سے بلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سیرت جی، مجھے جنید کہتے ہیں۔ جی جنید، میں سن رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کے بھائی کا؟ سیرت نے ہیڈ فون ٹھیک سے سر پر ایڈجسٹ کیا۔ آپ کو میری آواز صحیح سنائی دے رہی ہے نا؟ جی بالکل سیرت۔ اوکے، آپ آرام اور تفصیل سے بتاتے جائیں، میں ان پر جواب دوں گی۔ میرا بھائی حذیفہ 13ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے ایک لڑکی سے محبت ہوئی۔ ہماری اپنی کالونی میں قریب 1.5 سال پہلے وہ لوگ نئے آئے ہیں۔ لڑکی ذرا ہوشیار سی تھی، رابطوں کی پہل بھی اسی کی طرف سے ہوئی۔ حذیفہ نے پہل جب اپنی دوستی کا معاملہ مجھے ڈسکس کیا، تب بھی میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اسے کنول کے خلوص پر بہت بھروسہ تھا، اور وجہ صرف اتنی کہ پہل چونکہ کنول نے کی ہے تو اس کی سچائی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ 1.25 سال تک یہ دوستی خوب دھواں دھار اور دو طرفہ رہی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کنول کا رویہ حذیفہ سے تبدیل ہونے لگا۔ رابطوں کی کمی، وقت نہ دینا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ حذیفہ دن بدن جتنا اس تعلق کے حوالے سے سنجیدہ ہو رہا تھا، کنول اتنی دور اور بیزار۔ حذیفہ نے بہت عرصہ ہوا مجھ سے افیئرز شیئر کرنا چھوڑ رکھے تھے، لیکن اب کچھ ٹائم سے جب سے وہ پریشان رہنے لگا تھا، میرے پوچھنے پر مجھ سے دل کا حال کہتا رہا۔ اس نے مجھ سے نہ صرف کنول کے بدلے رویے پر بات کی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کنول نے اسے اپنی کچھ اور نئی دوستیوں کے متعلق خود اپنے منہ سے بتایا ہے۔ مجھے سن کر بے حد حیرت ہوئی کہ بھلا کوئی لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے، یعنی کسی اور سے دوستی کر لینا اور پھر صاف الفاظ میں اقرار بھی کرنا، جبکہ حذیفہ اس سے شادی کرنے میں سنجیدہ ہے۔ میں نے اپنی سمجھ اور اندازے سے حذیفہ کو سمجھایا کہ ضرور لڑکی تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، ورنہ ایسی ذاتی باتیں شیئر نہ کرتی۔ بالکل صحیح جنید، آپ کا اندازہ یقیناً درست رہا ہوگا، سیرت نے تجزیہ کیا۔ جی سیرت، بات کے اوقات نے یہی ثابت کیا کہ لڑکی اب حذیفہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہ اس کا پہلا حربہ تھا کہ حذیفہ بدظن ہو کر اسے چھوڑ جائے گا۔ تو حذیفہ کا کیا رد عمل رہا؟ بالکل الٹ سیرت۔ جنید کی آواز میں مایوسی تھی، باوجود میرے لاکھ سمجھانے کے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کہتا ہے کنول جیسی بھی ہے صرف اور صرف میری ہے، اور یہی بات ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کنول نے اب اس سے ہر قسم کا رابطہ توڑ لیا ہے، حتیٰ کہ دوسری دوستیوں کے باقاعدہ ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں، لیکن حذیفہ کی ضد نے ہمارا چین آرام غارت کر رکھا ہے۔ اوپر سے روتا چلاتا بھی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد کراس کر لینا چاہتا ہے۔ کبھی اس پر شدید غصہ آتا ہے تو کبھی بہت ترس۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کے دل سے اس کنول نامی لڑکی کو کیسے نکالا جائے، کیونکہ وہ ایک حاصل کی تمنا کر رہا ہے۔ پریشان نہ ہوں جنید، آپ کی بھائی کے لیے محبت یقیناً قابل تعریف ہے، اور بھروسہ رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، اور حذیفہ کے مسئلے کا حل میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ میرے کچھ سوالوں کے جوابات دیں۔ جی ضرور، آپ پوچھیں۔ جنید کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ آن لائن مشورے طلب کرنے کو بھلے اس نے سنجیدگی نہیں لیا تھا، لیکن امید کی ایک لو ضرور پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہاں اس کا کام بن جائے۔ آپ نے حذیفہ کو اس راہ سے باز رکھنے کے لیے کیا دلائل دیے؟ جو کچھ یاد ہے مجھے بتاتے جائیں، سیرت نے آغاز لیا۔ جی، جنید نے گلا کھنکا کر کچھ سوچا۔ اب تک کے وقت میں تو کنول جیسی لڑکیوں سے باز رہنے کی نصیحت کی ہے، یہ کہا کہ شادی جیسے معاملے میں خوب سمجھ سوچ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے، کل کو اس کی پوری لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ دوسرے لڑکوں سے اس کی دوستی کے ثبوت سامنے لاتے عقل سمجھ سے کام لینے کی ترغیب دی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا سیرت، حتیٰ کہ میں نے اسے کچھ اور لڑکیوں کی جانب مائل کرنے کی کوشش بھی کی تاکہ اس کا دھیان ادھر سے ہٹے، لیکن وہ تو قسم تک کھانے کو تیار ہو گیا کہ کنول نہ ملی تو زندگی بھر شادی ہی نہیں کرے گا۔ دوسری لڑکیوں کا نام لینے سے تو بالکل بھڑک جاتا ہے۔ تصویر بھیجیں گے حذیفہ کی؟ اوہ سوری سیرت، جنید شرمندہ سا ہنس دیا۔ جو کام پہلے کرنے کا تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ ارے کوئی بات نہیں، بعض اوقات اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کچھ حل صرف مسئلہ سن کر بھی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جنید نے اسی دوران بھائی کی تصویر اسے سینڈ کر دی تھی۔ سیرت نے خوب دھیان لگا کر حذیفہ کی تصویر کو کچھ دیر دیکھتی رہی۔ الٹے دماغ کا لگتا ہے۔ جی، جنید کچھ اخذ نہیں کر پایا۔ سیرت تھوڑی ہی دیر میں نتیجے تک پہنچی۔ جنید یہ سمجھانے اور نصیحت کرنے سے کبھی نہیں مانے گا، اس کے ساتھ ایک گیم کھیلنی پڑے گی۔ بولیں کہنا مانیں گے؟ جی ضرور، میرے پاس اس وقت اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔
آج آپ حذیفہ سے کہیں کہ ٹھیک ہے، تمہاری خوشی کی خاطر میں کنول کو تمہاری زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہتا جاؤں۔ ہو سکتا ہے جواباً وہ کسی شبہ کا اظہار کرے کہ تم تو کنول کی اتنی برائیاں کرتے تھے، تم اچانک مان کیسے گئے؟ تو اس کی فکر نہ کریں سیرت، اس معاملے میں تمہیں بآسانی سے قائل کر لوں گا۔ وہ جانتا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر اب تک میں کیا کچھ کر چکا ہوں۔ وہ ابھی پچھلی شام ہی رو رو کر میری منتیں کر رہا تھا کہ کچھ بھی کرو میری کنول مجھے واپس لا دو، تو آپ سمجھ سکتی ہیں ایسے میں میرا یہ بات کرنا۔ اوکے ڈن۔ سیرت بھی ایک دم پرجوش ہوئی۔ تو آگے بڑھتے ہیں جنید، اب آپ دھیان سے میری بات سنیں۔ آپ اس سے کہیں کہ میں نے کنول کی شخصیت پر بہت غور کیا ہے اور مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ان لڑکیوں میں سے ہیں جنہیں چیلنج قبول کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں سہل راہیں اچھی نہیں لگتی۔ کسی چیز کا حصول جتنا اس کے لیے دلچسپی اور توجہ کا باعث ہوتا ہے، حاصل کر لینے کے بعد اتنا جلدی وہ اس سے اکتا بھی جاتی ہے۔ جب تک تم اس ریلیشن میں لاپرواہ رہے وہ تمہارے پیچھے بھاگتی رہی، جو ہی تم سنجیدہ ہوئے اسے لگا مقصد پورا ہو گیا اور بس پھر وہی ضدی چیلنجنگ نیچر، کچھ اور نیا کرنے کی چاہ، اور وہ چلی گئی۔ اب اگر تم اسے اپنی طرف دوبارہ متوجہ کرنا چاہتے ہو تو پیچھے مت پڑو، بلکہ تم بھی کچھ ایسا کرو کہ کنول سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تمہارے بارے میں وہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ تو میرا دیوانہ ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اور وہ چڑھتی بھی اسی لیے ہے کیونکہ اسے پیچھے پڑ جانے والے مجنوں دیوانے اچھے نہیں لگتے۔ وہ تمہیں بہت ایزی بھی لے رہی ہے اور وہ تمہیں کسی قابل نہیں سمجھتی، تو کیا تم کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ وہ چونک جائے اور دوبارہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے؟ صحیح۔ جنید تائید میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے سیرت کہ وہ یہ کام کرے گا، اور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا بھی ہے۔ جی بتائیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، کنول واقعی حذیفہ کو ایزی لیتی رہی ہے، نہ وہ اسے سینسیبل سمجھتی ہے نہ ذمہ دار۔ اس کے نزدیک حذیفہ اپنے فیوچر سے لاپرواہ ایک جذباتی رومانٹک سا لڑکا ہے اور کچھ نہیں۔ جی تو آئیڈیا یہ ہے کہ حذیفہ کا ابھی کچھ دن پہلے ہی فارموڈی میں نام بھیجا تھا، اس کی سلیکشن بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ بس اپنی محبت اجڑنے کا سوگ منا رہا ہے، کہتا ہے آگے نہیں پڑھنا۔ ضد اور ہٹ درمی کی انتہا اس لڑکے میں، لیکن اب اگر میں کنول کو واپس لانے کے لیے یہ بات کروں گا تو وہ ضرور مان جائے گا۔ جی آپ اس سے کہیں کہ اگر تم کنول کو واپس بلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے زندگی کا مقصد بنایا ہے تو اس کے لیے جدوجہد بھی خود تمہیں کرنی ہوگی، اور اس کی واپسی پیار کے دو بول بولنے سے نہیں، کچھ کر دکھانے سے ہوگی۔ آپ نے اسے کسی بھی طرح فارمیلٹی کے لیے تیار کرنا ہے، بلکہ ایک کوشش اور بھی کریں۔ سیرت نے رک کر کچھ سوچا۔ کیا حذیفہ کا ماحول اور جگہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گیا۔ جنید ایک دم پرجوش ہوا۔ فارمیلٹی میں ایڈمیشن کی ضرورت میں اسے ہاسٹل میں رہنا پڑے گا۔ پہلے میں خود بھی اسے دور بھیجنے سے ڈر رہا تھا، لیکن آپ صحیح سوچ رہی ہیں سیرت، اس کا ماحول تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ یونی کا نیا ماحول، نئی دوستیاں، گپ شپ، وہ تو واقعی بہت حد تک اس فیز سے نکل جائے گا، بہت حد تک نہیں، مکمل طور پر نکل آئے گا۔ سیرت مسکرائی۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہم یہ سب کچھ اسے کنول کے پاس واپس لانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کا خیال اس کے دل سے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جی جنید واقعی نہیں سمجھا۔ یہ بات ہر موڑ پہ دھیان میں رکھنا کہ حذیفہ بہت الٹے دماغ کا ہے، بار بار اسے یاد دلاتے رہیں کہ کنول کے علاوہ کسی کا خیال دل میں مت لانا، وہ ملے تو شادی کرنا، وہ نہ ملے تو عمر بھر کنوارے رہنا، وہ بے وفا ہے، دھوکے باز ہے، جیسی بھی ہے، بس میں تمہارے لیے اسے واپس لا کر رہوں گا اور تم یونی میں کسی اور سے دوستی نہیں کرو گے، کہیں دل نہیں لگاؤ گے۔ ہاں۔ جنید کی سمجھ میں بات آئی تو اس نے کہکا لگا کر انجوائے کیا۔ سیرت بھی ہنس پڑی۔ آپ واقعی کمال ہیں سیرت، مجھے یقین ہے میں بہت جلد اپنے مقصد کو پا لوں گا انشاءاللہ۔ تو چلیں پھر آج سے شروع ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ منصوبے ترتیب دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں اپلائی کرنے کی راہ میں چھوٹے چھوٹے کچھ اور معاملات یا مسائل شامل ہونے لگتے ہیں۔ ہمت نہیں ہارنی، صرف ذرا سی عقل اور سمجھ سے بگڑی بات کو بنایا جا سکتا ہے۔ بے شک میں دھیان رکھوں گا، اینڈ تھینک یو ویری مچ سیرت۔ میں آج بہت عرصے بعد ذہنی طور پر خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی ویب سائٹ بہت دنوں سے میری نظر میں تھی، لیکن میں نے ہر بار اسے ایک دھوکہ تصور کرتے خود کو رابطے سے باز رکھا، اور اب مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں ارے کوئی بات نہیں جنید، آپ کا سوچنا بالکل نیچرل سی بات تھی۔ باقی مجھے خوشی ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوئے۔ میرے لیے افسوس کی بات یہ ہوگی کہ کوئی مجھ سے رابطہ کرے لیکن اپنے مسئلے کا حل نہ پا سکے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے وہ دن کبھی نہیں آئے گا، بلکہ کام نہیں خدمت، وہ بھی ایسی بے غرض۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ آمین، سیرت نے جذب سے کہا اور ہیڈ فون اتار کر سائڈ پہ رکھتے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ کب سے اور کیسے لوگوں کے رویوں کو اس نے چہرے، گفتگو، چال ڈال، ہاتھوں کی حرکات
وغیرہ سے جانچنا شروع کیا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ جب بھی کسی اجنبی چہرے کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگایا وہ بعد میں بالکل درست ثابت ہوا۔ دوستوں اور فیملی میں تو اس سے باقاعدہ رائے بھی لی جانے لگی۔ وہ پہلے تو شرما جاتی، لیکن رفتہ رفتہ خود اپنی ذات پر اعتماد بحال ہونے لگا۔ وہ کسی کو محض ایک نظر دیکھ کر کیوں اور کیسے اس کی شخصیت کے متعلق ٹھیک اندازہ لگا لیتی تھی، خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سب اللہ پاک کی دین تھا۔ اور اب لائف کی اس سٹیج پر جب اس نے خود کو بہت تنہا اور بے یار و مددگار پایا تو اپنی خالی بیکار زندگی کو کسی مقصد کی طرف لگانے کا جذبہ بھی جیسے کسی طاقت نے اس کے اندر ڈالا تھا۔ دن بھر کی مصروفیت میں سے چند گھنٹے دکھی دلوں کی دوا بنتے، وہ بالکل ہی اپنے غموں کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ خوشی اور سکون حاصل کرنے والے دعاؤں کے تحفے سے نواز جاتے اور وہ دیر تک گمسم بیٹھے بس یہی سوچے جاتی، کیا یہ دعائیں کبھی پوری ہوں گی؟ اگر ہاں تو کب اور بھلا کیسے؟ اور سر جھٹک کر وہ مسکراتے ہوئے پھر اپنے محبوب مشغلے کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ مختلف چہرے، نت نئی کہانیاں اور ان کے لاتعداد حل، جو بھی تو قابل عمل ثابت ہوتے، کبھی شاید یوں ہی بیکار چلے جاتے، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ پارک کے سایہ دار کونے میں بینچ پر تھک کر بیٹھتے اس نے آسمان پر ایک نظر ڈالی۔ مارچ کے بھرے بھرے بادل دل کھول کر برسنے کو بےتاب دکھائی دیتے تھے۔ کبھی جذبوں پر 7 رنگوں کی کوسے قزح جیسا چھاتی تھی بہار کی یہ بارشیں۔ اس نے گہری آنکھ کھینچ کر نظریں آسمان سے ہٹا لیں، جیب سے چشمہ نکال کر موبائل سامنے کھولا۔ کسی اور شے میں دلچسپی باقی نہ رہی تھی۔ گزرے 2 ہفتوں میں بس وہ ایک میل، وہ آخری میل، وہ آدھا خط اور شاید یہ نہ ختم ہونے والی تلاش۔ وہ کئی بار کی پڑھی اس میل کو ایک بار پھر پڑھنے لگا۔ سانسوں کی ڈور کا زندگی سے ناتا تو معلوم نہیں کب ٹوٹے، لیکن آج دشمن کی چھت کا وہ کمزور آسرا ضرور ٹوٹ گیا۔ میں جا رہی ہوں صاحب، آگے کے متعلق کچھ واضح نہیں، صرف کچھ امیدیں جن پر بر لانے میں تقدیر کی مہربانی کی منتظر ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ سیرت نے معمول کے کام نپٹا کر حسب عادت اپنے لیے کافی کا کپ تیار کیا اور کمپیوٹر آن کر کے ویب سائٹ اوپن کی۔ ویب سائٹ بنانے میں اللہ بھلا کرے اس کی دوست سبیکہ نے خوب مدد کی تھی۔ اس کا شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں IT مینیجر تھا۔ انہوں نے سیرت کے لیے ویب سائٹ تیار کی اور بس تھوڑے دنوں کی جھجک کے بعد اب وہ خود ہی اپنے کام میں خوب ماہر ہو گئی تھی۔ لوگوں کی کونسلنگ، رہنمائی کرنا اس کی ہابی سے بڑھ کر اب اس کا پیشن، جذبہ بن چکا تھا۔ لوگ اس سے مشورہ طلب کریں، رہنمائی چاہیں اور وہ پوری ایمانداری سے اپنی سچی لگن اور اچھی نیت کے تحت انہیں بہتری کی راہ سجائے۔ وقت گزاری کا اس سے بہترین مشغلہ اور بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ قیافہ شناسی کا تحفہ جو اسے قدرت کی طرف سے ودیعت ہوا تھا۔ شاید اس سے کام لینے کی راہیں قدرت نے اسی طرح ہموار کرنی تھی۔ اب تو قریب 2.5 برس ہو گئے تھے اسے اس خدمت کا بیڑا اٹھائے، اور اس گزرے وقت میں اس نے اتنے لوگوں کی کہانیاں، ان کے مسائل سن لیے تھے کہ ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی تھی۔ شروع میں اگرچہ اسے بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تھا۔ اکثر لڑکے اس کا مذاق اڑانے اور اسے غلط ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیسی باتیں نکال لیتے تھے، لیکن سیرت میں حوصلے اور صبر کی ہرگز کمی نہ تھی۔ اس نے جلدی میں تمام میلز، آف لائن میسیجز اور آن لائن اسٹیٹس چیک کیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت 3 لوگ آن لائن مشاورت چاہ رہے تھے۔ تینوں فیمیل تھیں۔ زیادہ تر سیرت کو نوجوان نسل کے مسائل سے واسطہ پڑتا تھا۔ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ کمپیوٹر اور موبائل کا زیادہ استعمال یہی طبقہ کرتا تھا۔ اکثر مسائل بھی دل ٹوٹنے، محبوب کی بے رخی، اس کی توجہ حاصل کرنے کے طریقوں سے متعلق ہوتے۔ دوسرے نمبر پر وہ خواتین تھیں جو دن کے وقت گھر پہ رہتی تھیں اور ان کی ازدواجی زندگی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار تھی۔ سیرت کا مزاج بھی اب تو ان ہی کے رنگوں کے زیر اثر رہنے لگا تھا۔ جس دن اسے لڑکیوں کے بچگانہ الٹے سیدھے مسائل سننے پڑتے وہ سارا دن مسکراتی رہتی، اور جس دن کسی شادی شدہ حالات کی ماری کسی عورت کا دکھڑا ہوتا جو کبھی شوہر کی ستم ظریفیوں کا شکار ہوتی تو کبھی ساس نندوں اور بھرے پورے سسرال کی بکھیڑوں سے نمٹنے میں کوشاں، تو دن اور دل دونوں باری سے رہتے۔ ثنا، ندرت اور مسز ابرار کی کہانیاں سنتے اور ان کو ساتھ رہنمائی کرتے 10 سے 12 کا پورا ٹائم نکل گیا، اور اب بیچ کے 3 گھنٹوں میں اسے گھر کا باقی ماندہ کام نپٹا کر 3 بجے دوبارہ لوٹنا تھا۔ یہ چارٹ بھی سیرت کا اپنا تشکیل دیا تھا۔ وہ کاموں کو ہمیشہ ایک ترتیب اور توازن سے انجام دینے کی عادی تھی۔ زندگی کی بے ترتیبی اپنی جگہ پر، اپنے معاملات کو ایک ڈپ اور سلیقے کے اندر رکھنا اس کے اختیار میں تھا۔ 3 بجے لنچ کر لینے کے بعد وہ چائے کا کپ بنا کر پھر کمپیوٹر کے سامنے تھی۔ مسز ابرار اور ثنا کے مزید کچھ سوالات تھے، انہیں دھیان سے پڑھ کر جواب لکھتے۔ اب وہ ایک اور لڑکی ندا کی بات سن رہی تھی۔ ندا اس سے میسیجز کال پہ بات کر رہی تھی۔ ہیڈ فون کانوں پہ لگائے وہ ندا کے منگیتر کی بے رخی کا واقعہ سن رہی تھی جب سامنے ایک نیا میسیج کھلا۔ میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ چائے کا کپ سیرت کے ہاتھوں میں لرز گیا۔ کوئی جذباتی ٹین ایجر تھا شاید، اسے فوری طور پر اس لڑکے کے جنون کو نارمل سطح پہ لانا تھا۔ ندا ڈیئر، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کو کال کرتی ہوں۔ سوری، لیکن ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں۔ جی کوئی بات نہیں، میں فی الحال 1-1.5 گھنٹہ بالکل فری ہوں۔ اوکے، میں رابطہ کروں گی آپ سے۔ سیرت نے عجلت میں کال کٹ کرتے میسیج کو اوپن کیا۔ کسی کاظم علی کی طرف سے میسیج تھا۔ سیرت نے چند سیکنڈز
رک کر سوچا اور پھر لکھا، اچھا اور کوئی آپشن نہیں؟ نہیں، ٹکا سا جواب آیا۔ سیرت نے لب چباتے پھر کچھ سوچا۔ اوکے تو آخری بار ذرا کھل کر بات کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی میں نے اسی نے میسج لکھا ورنہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ گڈ، میں بھی کافی دیر سے بالکل فارغ بیٹھی تھی اور ایک دم بور ہو رہی تھی۔ فقط اتنا کہا گیا اور اب سیرت کو کچھ ایسا سوچنا تھا جس سے کاظمی کی ذہنی رو کو زیادہ دیر کے لیے کسی اور سمت میں پلٹا جا سکے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لڑکا اس سے جھوٹ بول رہا ہو اور کچھ ہی دیر میں اس کا مذاق اڑانے والا ہو۔ سیرت کو ہمیشہ ہی ایسے موقعوں پر پہلے اپنے دل کو سمجھانا پڑتا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کاظم، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور اس وقت اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرا بلڈ پریشر اس وقت شدید ہائی ہے اور اس حالت میں اکثر کنٹرول کھو دیتا ہوں۔ کوئی دوا وغیرہ لی؟ دوا سامنے رکھی ہے، گولیوں کی پوری شیشی ہے اور پانی کا ایک گلاس۔ دل چاہ رہا ہے ہاتھ بڑھاؤں اور سب بھاگ جاؤں۔ اف، سیرت نے خوف سے جھرجھری لی۔ بڑی عجیب صورتحال تھی اور اگر واقعی وہ لڑکا سچ کہہ رہا تھا تو اسے ہر حال میں اس اقدام سے روکنا تھا۔ بھئی ہماری بات تو پوری ہونے دیں، آپ تو مجھے بوریت سے بچانے والے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، پھر ایک اوندا جواب آیا اور سیرت کے لبوں پر بے بسی کی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ بڑا ہی کوئی ضدی لڑکا تھا۔ میں کال ملا رہی ہوں۔ اس نے ہیڈ فون جلدی سے کانوں پہ چڑھایا۔ ملاؤ، بجھا بجھا سا آرڈر دیا اور سیرت نے اسی کو غنیمت جانتے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، مہین سی نرم آواز نکالتے وہ اس وقت حقیقتاً ڈری ہوئی تھی۔ جی السلام علیکم، ایک بھاری مردانہ آواز جواباً سنائی دی جسے سن کر سیرت لہجے کو ایک دم چپ ہوئی۔ ہیلو، بھاری آواز نے متوجہ کیا تو وہ چونکی۔ ہاں جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں کاظم؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا تھا۔ آپ ڈر رہی ہیں مجھ سے؟ بڑی تسلی سے پوچھا گیا اور سیرت نے شرمندگی سے آنکھیں مونچھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی کونسلنگ کر رہا ہو۔ ارے بالکل نہیں، میں بس یہ ہیڈ فون کو ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ جی تو کہاں سے ہیں کاظم؟ سیرت نے خود کو مکمل سنبھالا، دل کی تیز دھڑکن البتہ ابھی تک قابو میں نہیں تھی۔ ساہیوال سے۔ ارے واہ، بہت قریب ہیں ہم، میں سیالکوٹ سے ہوں، اس نے بلا وجہ ہی لمبا جواب دیا، حالانکہ وہ کبھی اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے متعلق جاننے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی لیکن وہ ہمیشہ صاف سیدھے الفاظ میں کچھ بھی بتانے سے معذرت کر لیتی۔ لیکن کاظم کا معاملہ ذرا ٹیڑھا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اس سامنے والے کو نارمل کرے۔ کیا کرتے ہیں کاظم؟ اسٹوڈنٹ، وہ کہتے ہوئے خود بھی کچھ کنفیوز ہو گئی۔ کاظم کی آواز سے کسی ٹین ایجر لڑکے کا تاثر تو پہلے ہی ہٹ گیا تھا، اب اسٹوڈنٹ ہونا بھی شبے کا باعث تھا۔ جی نہیں، قدرے بیزاری سے جواب دیا گیا، جیسے وہ سیرت سے اکتاہٹ محسوس کرتے کال بند کر دینا چاہتا تھا۔ کاظم، کیا آپ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کریں گے؟ ایکچولی میں خود بھی کسی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور اپنے دل کا حال کسی سے کہنا چاہتی ہوں۔ آپ پہل کریں گے تو میری جھجک بھی ختم ہوگی۔ اس نے جلدی سے وضاحت بھی کر دی۔ بول دینے سے پریشانی کم تو نہیں ہوگی لیکن آپ اس وقت جو اسٹریس خود پر محسوس کر رہے ہیں اس میں کمی ضرور آئے گی۔ میں اس وقت اپنے آپ کو حد سے زیادہ تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ شاید اس بڑی دنیا میں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ بالآخر کاظم نے پہلا طویل جملہ منہ سے نکالا۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد اور بیچارگی تھی۔ سیرت کی پلکیں نم ہوئیں، ایسے کہ وہ خود حیران تھی۔ اور میں روز یہی محسوس کرتی ہوں، وہ بنا سوچے کہہ گئی۔ آپ واقعی پریشان ہیں؟ کاظم نے تعجب سے سوال کیا، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ سیرت جواباً چپ رہی۔ ایکچولی مجھے ایسا لگا تھا جیسے آپ بات بڑھانے کو ایسا کہہ رہی ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں سیرت؟ وہ اس کی خاموشی سے الجھا۔ میں بتاؤں گی آپ کو لیکن بعد میں، پہلے آپ بتائیں اکیلا محسوس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کون کون ہیں؟ زندگی میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں نا، والدین، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار۔ وہ رکی۔ جو رشتے آپ نے گنوائے ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ کاظم نے ایک تھکی تھکی آہ بھری۔ والدین فوت ہو چکے ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اوہ، کب ڈیتھ ہوئی والدین کی؟ سیرت نے سوچا پریشانی کی وجہ شاید یہی ہو۔ عرصہ ہوا۔ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ دھوکے اور سازشوں کا شکار ہونا۔ کاظم نے رسان سے مطلع کیا۔ سیرت نے ایک پہلا سکون کا سانس بھرا۔ کاظم اب اس سے بات کرنے میں سہولت محسوس کر رہا تھا۔ دباؤ کی کیفیت میں اندر کے غبار کو باہر نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہوں۔ کافی کچھ والد صاحب کا کمایا ہوا ہے اور باقی کچھ ذاتی کوشش کا نتیجہ، اور اب اسی دولت کے حصول کے لیے میری گرد سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں۔ کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ سیرت نے اندازہ لگایا۔ جی بہت قریبی۔ کاظم کی باری آہ میں شدت کا کرب تھا۔ لگتا ہے آپ کو بہت بھروسہ تھا ان پر، جو میرے بیوی اور بچے۔ کاظم نے بے ساختہ کہا اور سیرت کا تعجب سے منہ کھلا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، بس ایک پہلے جملے کی وجہ سے جب اسے کوئی ٹین ایجر سمجھا، وہ اسے ایک لڑکے جیسا ٹریٹ کر رہی تھی۔ بعد میں آواز سن کر جب لگا کہ وہ کوئی ٹین ایجر نہیں ہے، تب اسے 24-25 برس کا نوجوان تصور کیا۔ کاظم کی شخصیت حقیقتاً اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی کاظم بتاتے جائیں، میں پوری توجہ سے صرف آپ کو سن رہی ہوں۔ میری بیوی سعدیہ شادی کے صرف 4 سال بعد فوت ہو گئی تھی۔
میری 2 بیٹیاں اس وقت بہت چھوٹی تھیں۔ بڑی بہن نے ان کے پالنے میں بھی مدد دی اور 2 سال بعد میری دوسری شادی کر دی۔ دوسری بیوی ابیلہ ایک مطلقہ عورت تھی اور پہلے گھر سے اس کے بھی 2 بچے تھے جنہیں وہ ساتھ لائی۔ ہمارا ایک بیٹا ہوا فرحاد۔ ابیلہ کو میں نے شروع دن سے ایک لالچی عورت ہی پایا۔ اسے میری 2 بیٹیاں بہت کھٹکتی تھیں۔ وہ آغاز سے اس جائیداد کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ہر وقت بس ایک ہی رٹ کہ سب کو ان کا حصہ جلد از جلد دے کر نپٹا دوں۔ میں نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے بیٹیوں کی کم عمری میں ہی شادیاں کر دیں اور اللہ کا شکر ہے وہ دونوں بہت سکھی ہیں ماشاءاللہ۔ سیرت نے اپنی حیرت دباتے صرف اتنا کہا۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ تو اتنی دیر سے ایک بوڑھے آدمی سے بات کر رہی تھی۔ اپنے اندازوں کی غلطی پر آج وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ابیلہ کے سر پر میری جائیداد جنون بن کر سوار ہو چکی تھی۔ اس کے بچے بھی کسی طور عادات میں اس سے کم نہ تھے۔ پھر ایک دن مجھے کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اوہ، سیرت کا دل دھڑکا۔ بروقت معدہ واش ہونے سے میری جان تو بچ گئی، لیکن ابیلہ اور اس کے بچوں پر میں اب مزید بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ فرحاد اس وقت 8 سال کا تھا۔ ابیلہ خود بھی اسے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں تھی اور اس کی نیچر دیکھتے میں خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ ایسا جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ اب صرف فرحاد ہی تھا جس کی بدولت وہ واپس اس گھر میں داخل ہو سکتی تھی۔ فرحاد ماں سے ملتا رہتا تھا، ظاہر ہے وہ اس کی ماں ہے، میں منع بھی کیوں کرتا، لیکن ابیلہ اور اس کے بیٹے بیٹی نے فرحاد کو مجھ سے بدظن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فرحاد اس وقت صرف اپنی ماں کی زبان بولتا ہے، اسے میرا وجود اس گھر میں کھٹکتا ہے۔ ابیلہ آج بھی میری جان کی دشمن ہے۔ اس کی شدید خواہش ہے کہ میں جلد از جلد اس دنیا سے دفع ہو جاؤں تاکہ وہ اپنے 2 بچوں سمیت فرحاد کے پاس آ کر ہر چیز پر قابض ہو جائے۔ بہت افسوس ہوا یہ سب سن کر۔ دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ لیکن کاظم صاحب، آپ اتنے مایوس کیوں ہو گئے ہیں کہ خودکشی؟ فرحاد غصے سے گھر چھوڑ گیا ہے۔ اسے 2 دنوں میں پیپرز چاہیے جائیداد کے، اور آپ کو لگا اب اور کوئی راستہ نہیں؟ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، ٹینشن میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کاظم صاحب، کیا مجھے اپنی تصویر سینڈ کریں گے؟ سیرت کے ذہن میں ان کے مسئلے کے کچھ حل آئے، لیکن وہ ان کی شخصیت کے متعلق ان کو دیکھ کر ہی کچھ اندازہ لگا سکتی تھی۔ کاظم نے بنا کچھ کہے فوراً ہی اپنی تصویر بھیج دی، اور تصویر دیکھنا سیرت کے لیے ایک اور جھٹکا ثابت ہوا۔ کاظم صاحب، کوئی ابی کی تصویر ہے؟ سیرت ان سے کھل کر کہہ نہیں پائی کہ اپنی جوانی کی نہیں، ابھی بڑھاپے کی تصویر بھیجیں۔ کاظم صاحب نے جو تصویر بھیجی تھی وہ مشکل سے ایک 45-46 سالہ مرد کی تھی، اور سیرت کو ان کی اب کی تصویر سے کچھ جانچنا تھا۔ جی، یہ پچھلے ہفتے کی ہے، کاظم نے تدبر سے بتایا، اور سیرت بری طرح الجھ گئی۔ عجیب گھنچکر آدمی تھا، یعنی آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا۔ 45۔ وہ جیسے سیرت کی سٹپٹاہٹ سے مزہ لیتے مسکرا رہے تھے۔ میری پہلی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی تھی، کیونکہ والد صاحب کینسر کی انتہائی سٹیج پر تھے اور میں اکلوتا تھا، وہ میرا گھر بسا کر جانا چاہتے تھے۔ دوسری شادی کے وقت میری عمر 24 تھی۔ فرحاد اس وقت 20 سال کا ہے اور ماں کے کہنے پر بھی ابھی سے ہر چیز کا مالک بن جانا چاہتا ہے۔ ابیلہ سے اب صبر نہیں ہوتا مزید اس دولت اور عیش سے دور رہنے کو۔ صحیح۔ سیرت ان کی بات سننے کے دوران ان کی تصویر کو بغور دیکھے جا رہی تھی۔ جی، تو کیا اندازہ لگایا آپ نے میرے متعلق؟ کاظم علی دل کا بوجھ ہلکا کر کے واقعی اب سکون محسوس کر رہے تھے۔ کاظم علی ایک مضبوط جسم اور اونچے قد کے آدمی تھے۔ روشن آنکھیں، قدرے لمبا چہرہ، اونچی ناک، اٹھا ہوا دہانہ، سرخی مائل گندمی رنگت، وہ ایک متوازن ناک نقشے کے ساتھ اچھی شکل و صورت والے مرد تھے۔ بہت ذہین، دور اندیش اور ذمہ دار ہیں آپ، حد سے زیادہ محتاط، رسک نہ لینے والے، کم گو، لوگوں کو محض ان کی گفتگو سے اندر تک پہچان لینے والے، اگلے کو خوب برداشت کے ساتھ مکمل سننے والے، انہیں وقت اور مہلت دینے والے۔ بس ایک بات کو چھوڑ کر وہ ذرا سا رکی۔ کاظم اس کا تسلسل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دل کے معاملات میں اول تو آپ بہت محتاط ہیں، کم ہی آپ کی تسلی ہوتی ہے، لیکن اگر جو کہیں اٹک گئے تو الامان۔ پھر آپ بچوں جیسی ضدی ہیں، آپ کی جذباتیت ہی آپ کی شخصیت کی واحد کمزوری ہے۔ اچھا، اور یہ کیسے جان لیتی ہیں آپ؟ کاظم کے لہجے میں دلچسپی سی دھر آئی۔ سیرت مسکرانے لگی۔ نہیں پتہ، بس خود بخود بولتی چلی جاتی ہوں۔ آپ کے خیال سے کتنا صحیح بتایا؟ وہ بھی جاننے کو مشتاق ہوئی۔ بالکل صحیح، مجھے حیران کیا ہے آپ نے۔ وہ دل سے قائل ہوا تھا بھی تعریف میں بخل سے کام نہیں لیا۔ کسی کو مشورہ دینا کچھ اور بات ہے۔ لوگ اپنی زبان کی تیزی دکھاتے وقتی طور پر امپریس کر جاتے ہیں، لیکن آپ بنا اگلے کو جانے اس کی عادات کے متعلق بتانے کا رسک لیتی ہیں۔ اگلا آپ کو اسی لمحے میں غلط بھی ثابت کر سکتا ہے، لیکن یہی آپ کی سچائی ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ سچا ہے، یہ لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں جو وقتی طور پر بہلا دیتی ہے۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ آپ کی تعریف میرے لیے اعزاز ہے۔ وہ مسکرائی۔ کیونکہ آپ کم ہی مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو امپریس کرنا ایک جوخم ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ایک اور سچ ہے جو آپ آخر میں بتا رہی ہیں۔ آخر میں نہیں، سیرت نے قطع کیا، ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے، لیکن فی الحال ہم فرحاد کے معاملے کو ڈسکس نہ کر لیں؟ جی بالکل، میں واقعی کچھ سمجھ نہیں پا رہا، یوں لگتا ہے ہر راہ مجھ پر آہستہ آہستہ بند کی جا رہی ہے۔
ایسا نہیں ہوتا سر، سیرت نے رسان سے کہنا شروع کیا۔ اس وقت وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کریں اور اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے پاک پروردگار کی مدد طلب کریں۔ جب ہر راہ بند لگنے لگے تب اسباب وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، صرف مانگنے کی دیر ہے۔ اس نے انگلی سے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا یہ بتائیں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بی پی کچھ کنٹرول ہوا؟ جی طبیعت بھی کافی بہتر ہے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ سوسائڈ جیسی فضول باتیں تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں، وہ ہنس پڑا۔ اب نہیں سوچ رہا، لیکن اگر آپ نے مجھے کوئی حل نہ بتایا تو سوچ بھی سکتا ہوں۔ نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا ویسے فرحات کے حوالے سے ایسے کیا خدشات ہیں آپ کے ذہن میں؟ کسی راستے کا نہ ہونا، کسی مناسب حل کا نہ سوچنا، آخر کس لیے؟ سیرت پر ابھی بھی بہت کچھ واضح نہیں ہو پایا تھا، سوچا پہلے کاظم صاحب کو مکمل سن لے۔ دیکھیں سیرت، فرحاد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میرے بعد اس دولت کا وارث بھی۔ مجھے سب کچھ اس کے نام کرنے نہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت بھی نہیں، لیکن جن لوگوں سے وہ وابستہ ہے ان کا مجھے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ ٹھیک ہے کہ عبیدہ فرحاد کی سگی ماں ہے، وہ اس کی زندگی کی دشمن نہیں، لیکن کل کو وہ نہ رہی تو فرحاد کے سوتیلے بہن بھائی وہ ہیں جنہوں نے ماں کے ساتھ مل کر مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ اگر نعمان اور ثانیہ نے عبیدہ سے چوری فرحاد کے ساتھ ایسا کچھ کرنا چاہا تب کیا ہوگا؟ وہ لوگ تھوڑے پر گزارا کرنے والے نہیں ہیں۔ فرحاد کا اس پوری جائیداد کا اصل وارث ہونا انہیں کانٹے کی طرح چبھتا ہے، اور وہ یہ کانٹا ہر صورت اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور کچھ نہیں تو زور و زبردستی کر کے فرحاد سے یہ کارخانے اور مل وغیرہ اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات فرحاد کو سمجھا نہیں پا رہا۔ ماں نے اس کی آنکھوں پر اپنی محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ تو مجھے صرف سکینہ اور معصومہ کا باپ سمجھتا ہے۔ آپ کی پہلی بیوی سے جو بیٹیاں ہیں؟ سیرت نے تصدیق چاہی۔ بس ہر وقت یہی سوچیں کھائی جاتی ہیں کہ میرے بعد فرحاد کا کیا ہوگا، اور میرے بعد ہی کیا، وہ تو میری زندگی میں میرے بیٹے کو مجھ سے میری دولت سمیت الگ کر کے لے جانا چاہتی ہے۔ فرحاد کو ناراض ہو کر گھر چھوڑنے کا آئیڈیا بھی اسی نے دیا ہے۔ 2 دن کی مہلت بھی جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ مجھے بس شدت کا بلڈ پریشر ہوا اور سامنے رکھی گولیوں کی شیشی کو دیکھتے ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ کم از کم اپنے ہاتھوں سے تو میں کچھ بھی ان کے نام نہیں کروں گا، خود کو مار کر اس سارے جھنجٹ سے ہی نجات پا لیتا ہوں۔ بس آئندہ آپ کو ایسا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، وہ سن لیں۔ جی بتائیں، وہ مکمل متوجہ ہوئے۔ ویسے تو قانون کی باریکیاں میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن خیر آپ اس آئیڈیا کو قابل عمل سمجھیں تو خود ہی پالش کرتے جائیں، اور آئیڈیا یہ ہے کہ وہ رکی۔ آپ مجھے اپنی جائیداد کی کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی کافی ساری زرعی اراضی ہے، 1 شوگر مل اور 3 کھاد کے کارخانے، باقی بس کچھ گھر اور پلاٹس۔ ماشاءاللہ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک کارخانہ فرحاد کے نام کر کے اس سے کہیں کہ ابھی چونکہ تم کم عمر ہو، میں تمہاری قابلیت چیک کرنے کے لیے فی الحال یہی تمہارے نام کر رہا ہوں، تم 2 سالوں میں مجھ پر اپنی اہلیت ثابت کرو، پھر رفتہ رفتہ سب کچھ تمہارے نام کرتا جاؤں گا۔ اور دوسری جانب آپ فرحاد کے علم میں لائے بغیر اپنی ایک وصیت تیار کروائیں، جس میں نام لے کر باقاعدہ وضاحت سے لکھوا دیں کہ اپنی سابقہ بیوی عبیلہ اور اس کے 2 بچوں نعمان اور ثانیہ کا میری جائیداد میں نہ کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی فرحاد مالک و مختار بننے کے بعد کوئی چیز ان کے نام کر سکتا ہے۔ آپ کی جائیداد کے حقیقی وارث صرف آپ کے اپنے بچے یعنی 2 بیٹیاں اور فرحاد ہوں گے۔ کاظم نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ یہ واقعی قابل عمل ہے، میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، اور پہلے کارخانہ دینے والا آئیڈیا تو بہت ہی عمدہ ہے۔ فرحاد کے دل و دماغ سے بدگمانی کے پردے بھی ہٹ جائیں گے کہ میں اسے کچھ دینا نہیں چاہتا، وہ کم عمر ہے اور تجربہ بھی نہیں رکھتا، پھر عبیلہ اور نعمان وغیرہ کی بدحواسیوں کے ساتھ مل کر 2 ہی سالوں میں انہوں نے کارخانوں کا حلیہ ہی بگاڑ دینا ہے۔ فرحاد بھی ٹھوکر کھا کر بہت کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، اور ایک فیکٹری کے گھاٹے سے میرے حالات پر بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے سیرت، میں اس سب پر تسلی سے غور کرتا ہوں، پھر مل کر آگے کا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، میری بہت بڑی الجھن سلجھائی ہے آپ نے۔ تھینکس کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس تھینکس کو فی الحال سنبھال کر رکھ لیں، جب آپ کا مسئلہ پوری طرح حل ہو جائے پھر کہیے گا۔ سوری میں نے آپ کا کافی سارا وقت لے لیا۔ جی نہیں، میری روز کی روٹین ہے، مجھے اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ کیا میں روزانہ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری، لیکن میری تنہائی مجھے عجیب وہموں میں گرنے لگتی ہے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کاظم صاحب، ہم روز بات کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ آپا میں جاب کے لیے کہیں اپلائی کرنا چاہتی ہوں، سمن نے سامنے صوفے پر بیٹھتے جھجک کر آغاز کیا۔ اچھا ٹی وی دیکھتی؟ آپا نے لاپرواہی سے اس کی بات سنی۔ ٹیچنگ وغیرہ؟ جی، سمن کا حوصلہ ذرا بلند ہوا۔ میں نے سی وی تیار کر لی ہے، اب کل سے کسی اچھے اسکول۔ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے بات وہیں سمیٹ دی، اور سمن خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئی۔ آپا کا رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے خراب تر ہو رہا تھا، وجہ بھی سمن اچھی طرح جانتی تھی۔ 15 مرلے کا یہ مکان ان کی والدہ کا تھا، وہ 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے ابا کی وفات کے بعد جب اماں وہ اور نیلو آپی اکیلی رہ گئیں
تو آسیہ آپا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سسرال کے جھنجھٹ سے جان چھڑوا کر یہاں آن بسیں۔ پھر سمن کی شادی اسامہ سے ہو گئی تو اماں نے جوش جذبات میں آپا سے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے بعد وہ چاہے تو اس 15 مرلے پر اپنی مرضی کا گھر بنوا لے۔ نیلو آپی بیچاری تو ویسے ہی ملنگ بندی تھی، انہوں نے تو زندگی کے دن آپا کے رحم و کرم پہ گزارے تھے۔ انہوں نے ان سے 5 مرلے لے کر بھلا کیا کرنا تھا، لیکن اب سمن کی واپسی کے بعد آپا کو 5 مرلوں کا غم ستانے لگا۔ بیٹھے بٹھائے 15 میں سے 5 مرلے نفی ہو رہے تھے۔ سمن کے والد صاحب کانسٹیبل تھے، بچپن ان سب کا ایک کرائے کے مکان میں گزرا۔ باوجود بہت کوشش کے اب اپنا ذاتی مکان نہیں بنوا پائے۔ اماں بھی کسی بڑے گھر کی بیٹی نہ تھی، لیکن یہ 15 مرلے کا مکان سوائے ان کی خوش بختی کے اور کچھ نہ تھا۔ سمن کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اسکول سے واپس گھر آنے پر اس نے گھر میں ایک جشن کا سا سما دیکھا۔ اماں ایک کاغذ کے ٹکڑے کو ہنسی روتی کیفیت میں بار بار چومے جا رہی تھی اور ابا سب کے منہ میں مٹھائی ڈال کر مبارکباد دے رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اماں کے ماموں نے اپنا ایک مکان ان کے نام کر دیا تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ماما جی کے بڑے بیٹے کو برین ٹیومر ہوا۔ علاج کے لیے جب اسے باہر لے جایا جا رہا تھا تب ماما جی نے منت مانی کہ بلال اگر زندہ سلامت واپس لوٹ آئے تو وہ اپنا ایک مکان کسی غریب مستحق رشتہ دار کے نام کر دیں گے۔ بلال بھی اپنی بیماری سے نجات پا کر صحیح سلامت واپس آ گیا اور کرہ فال بھی ان کی اماں کے نام نکلا، جس کا کوئی بیٹا نہ تھا اور گھریلو حالات بھی کچھ ایسے اچھے نہ تھے۔ بیٹھے بٹھائے مکان مل جانا ایک ایسی خوشی تھی جو سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ سمن اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، پہلے آپا کی شادی ہوئی، پھر ابا فوت ہوئے۔ وہ گریجویشن کر کے اب گھر پر ایم اے کی تیاری کر رہی تھی جب اسامہ کا رشتہ آ گیا۔ اسامہ اس کی امی کا ماموں زاد تھا، یعنی انہیں ماما جی کا بیٹا جنہوں نے یہ مکان ان کی امی کے نام کیا تھا۔ بلال ان کا بڑا بیٹا تھا اور اسامہ سب سے چھوٹا۔ چند سال پہلے ماما جی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ٹیومر سے نجات حاصل کر کے واپس آنے والے بلال بھائی بھی آپریشن کی کامیابی کے بعد بس 7 برس اور جی سکے۔ اسامہ کے رشتے کو آسیہ آپا نے بہت پسند کیا اور اس کی امی بھی مان گئی۔ اس کی منگنی کر دی گئی اور ایم اے مکمل کر لینے کے بعد 22 برس کی عمر میں اس کی اسامہ سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد وہ کویت چلی گئی اور اب 4 سال بعد اسامہ سے طلاق ہو جانے پر وہ واپس آئی تو شاید یہاں بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اماں بھی چند سال ہوئے دنیا چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ ہائے سیرت، بات ہو سکتی ہے؟ کاظم صاحب کی طرف سے میسج کھلا تو سیرت کی فوراً توجہ ادھر ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً فارغ بیٹھی تھی۔ آن لائن تو کافی دیر سے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے کچھ آف لائن میسیجز کے تفصیلی جواب لکھے تھے۔ کاظم صاحب کی ایسی وقت آمد پر اس نے بھی شکر پڑا۔ وہ خود بھی باقی کا وقت زیادہ تر انہی کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ فرحات کو میں نے رات ہی گھر بلا لیا تھا معاملات طے کرنے کے لیے۔ اس کی طبیعت کو دیکھتے میں نے آغاز انکار سے ہی لیا۔ آپ تو سمجھتی ہیں بچوں کا مزاج تھوڑے پر کانے نہیں ہوتا۔ میں اگر وہیں سے بات شروع کرتا جو طے کیے بیٹھا تھا تو وہ اس سے کم ہی لگتا۔ بالکل صحیح کہا کاظم صاحب، مجھے اندازہ تھا کہ آپ اچھے ڈھنگ سے بات کر لیں گے۔ سیرت کا زیادہ واسطہ ینگ لڑکے لڑکیوں سے پڑتا تھا جنہیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سمجھانی پڑتی تھی۔ کاظم صاحب ایک میچور مرد تھے، اس نے باریکیوں پر دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ تجربے کی بنیاد پر بہت کچھ وقت خود ہی سمجھا دیتا ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ رہا؟ جی خوش ہوا تھا وہ۔ اب بس یہی فکر ہے کہ گھر جا کر جب ماں اور سوتیلے بھائی بہن کو بتائے گا تو وہ اسے کس انداز میں لیتے ہیں۔ وہ بھی خوش ہوں گے۔ آپ نے جس طرح مجبوری کے انداز میں اقرار کیا ہے وہ اس ہاتھ آئے موقع کو مس نہیں کریں گے، اور فرض کریں صورتحال مختلف رہی تب بھی آپ ہار نہیں مانیں گے۔ آپ فرحات سے کہنا کہ ٹھیک ہے اپنی ماں کے پاس جا کر رہو، میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، لامحالہ سے آپ کی بات ماننی پڑے گی۔ ہاں امکان بھی یہی ہے۔ چلیں خیر، آج شام تک ہی معلوم ہو جائے گا۔ آپ سنائیں کیا ہو رہا تھا؟ بس کچھ میلز کے جواب لکھے اب فری تھی۔ کب سے اسٹارٹ کیا یہ کام؟ کیسا تجربہ رہا؟ جی 2.5 سال ہو گئے اور تجربہ؟ وہ ہنسی۔ شروع میں بہت مشکل رہا کیونکہ زیادہ لوگ بس الو بنانے اور مذاق اڑانے والے نکلے، لیکن میں بھی کچھ اونچے طبقے کی ڈھیٹ تھی۔ اس کا خیال کیسے آیا؟ سوری سیرت، میں کچھ پرسنل تو نہیں ہو رہا؟ ارے نہیں، مجھے تو بلکہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں تو سب اپنی کہنے آتے ہیں، ہماری نہ کسی نے سننی ہوتی ہے نہ ہم ایسی شکایت کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں اور ویلا زمیندار بھی کہاں ملا ہوگا کبھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ ویسے آپ نے مجھے پوری طرح چکرا دیا تھا کل، میں تو پہلے جملے سے آپ کو ٹین ایجر ہی سمجھی تھی۔ جی ہاں میں سمجھ رہا تھا، اور آپ پریشان کیوں تھی کل؟ کاظم کو یاد آیا، یوں ہی کہہ دیا تھا اور کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ نہیں سیرت، لفظوں کی سچائی لہجوں سے جانچی جاتی ہے، اور آپ کے لہجے کا درد کسی حقیقی پریشانی کا غماز تھا۔ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں زمیندار صاحب۔ سیرت نے مسکرا کر تعریف کی، لیکن کاظم جواباً کچھ دیر بالکل خاموش ہو گئے۔ معافی چاہتا ہوں، ذاتی سوال کرنا واقعی نامناسب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سر۔ سیرت سخت پشیمان ہوئی۔ کاظم ایک بالکل تنہا شخص تھا، اس کی زندگی میں مخلص دوستوں کی بہت کمی رہی تھی۔ کسی کی دل شکنی کر کے اپنے عہد پر قائم رہنا اسے منظور نہ تھا، پھر لوگوں کی رہنمائی کرنا اس کا پیشہ نہیں تھا۔ وہ صرف ایک جذبے کے تحت ایسا کر رہی تھی۔ ایسے میں مقابل کا دوستی کے خیالات رکھنا فطری اور جائز تھا۔ کسی معاملے نے مجھے بہت دنوں سے الجھا رکھا ہے، میری زندگی کی ایسی الجھی گرہ
بنا قدرت کی مدد کے جس کا سلجھنا ناممکن ہے، کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ شاید نہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو شیئر کر لیں، اور کچھ نہیں تو بوجھ اور دباؤ کچھ کم ہو جائے گا، جیسا کل میرا ہوا۔ کبھی کبھی اجنبیوں سے کہہ لینا زیادہ اچھا رہتا ہے بنسبت کسی بہت قریبی کے۔ بہت قریبی ایک ہی ہیں اور ساری شکایتیں اسی سے ہیں۔ وہ بڑے درد سے خود اپنے آپ پہ ہنسی، بلکہ اس بے درد کے ذکر پر اپنے آپ ہی نم ہو جاتی۔ کاظم خاموشی سے بیٹھے اسے سنتے رہے۔ وہ بولتی رہی، روتی رہی اور دل کا سارا بوجھ باہر نکال دیا۔ سمن کو شہر کے ایک بڑے اور اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی تھی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ نہ صرف وہ اپنے خرچے نکال سکتی تھی بلکہ گھر کے اخراجات میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتی تھی۔ آپا کے 3 بچے تھے، تینوں اسکول جانے والے تھے اور بھائی جان سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ گھر ان کی انکم سے ہی چلتا تھا۔ آپا دن بدن چڑچڑی ہو رہی تھی۔ انہیں احسان لگا کر جتانے کی بہت عادت تھی۔ نیلو آپا کا بے ضرر وجود جو کبھی کسی کو نہ کھٹکتا تھا، وہ آئے گئے پر ان کو سنبھالے رکھنے پر بھی داد وصول کرتی۔ اماں کے صرف ایک مرتبہ کے گئے پر وہ مکان کو اپنی ملکیت تصور کرنے لگی تھیں۔ سمن نے صاف دیکھا کہ وہ اسے اس گھر میں مہمان ہی سمجھتی تھی، حالانکہ اب وہ مہمان کہاں تھی۔ اس کا تو اب اس چھت کے سوا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، لیکن اسے تو حق مانگنا بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ سگے رشتوں میں دولت اور جائیداد کے معاملات دھرار ڈالنے کا باعث بنے، ایسا وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جاب کرنے سے اتنی تسلی البتہ ہوئی کہ خود کو بہت سمجھنے کا احساس کچھ کم ہو گیا، اور ہر مہینے کچھ رقم پس انداز بھی کرنی تھی۔ اسے اپنے لیے کچھ بہت ضروری چیزیں ترجیحی بنیادوں پر خریدنی تھی، لیکن یہ 3-4 ماہ سے پہلے ممکن نہ تھا۔ ہاں، اگر کہیں کمیٹی ڈال دیتی تو وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطاں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بچے اسکول سے لوٹ آئے تھے۔ مانی رضا صحن میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور نین برآمدے کی چارپائی پر بیٹھی سر میں تیل لگاتی نظر آئی۔ بھائی جان کچن کے بیرونی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اس نے ہینڈ بیگ کندھے سے اتار کر میز کے دوسرے کنارے پر رکھا۔ ارادہ قریبی کولر سے پانی کا گلاس بھرنے کا تھا جب آپا کی باری برکم آواز کانوں میں بہت قریب سنائی دی۔ آ گئی تم، کر دیا نا کلیجہ چلنی، معلوم تھا میری بہن، رہی صحیح کسریں بھی تمہارے کرتوت ہی پورے کریں گے۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کر بری طرح پھٹ پڑی تھیں۔ سمن نے حیران ہو کر بھائی جان کو دیکھا۔ انہوں نے انجان بنتے سر کھانے پر جھکا لیا۔ وہ ایسے ہی تھے، کم گوشت شریف الطبع، بیوی کی سن کر بنا چوہو چرا کے اسی کی ماننے والے۔ کیا ہوا آپا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں کیوں اپنی زبان کو زحمت دوں؟ خود ہی دیکھ لو کیا گھڑا کھدا ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے پلٹ کر کچن کی سلیب سے کچھ اٹھایا اور لا کر سمن کے ہاتھ پر پٹکا۔ گلاس واپس میز پر رکھتے اس نے پیپر ہاتھ میں لیا۔ کورٹ کی طرف سے نوٹس تھا۔ سمن بغور پڑھنے لگی۔ اوہ، یہ تو گھر خالی کرنے کا نوٹس تھا اسامہ کی طرف سے۔ سمن نے لب چباتے بمشکل ایک نگاہ بھائی جان پر ڈالی۔ آپا کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اپنا گھر تو تباہ کیا سو کیا، ہماری چھت بھی رہنے نہیں دی۔ کچھ نہیں ہوگا، ماما جی کی طرف سے گھر ہبہ کیے جانے کے کاغذات موجود ہیں۔ اسامہ یہ گھر ہم سے نہیں لے سکتا۔ اس نے آہستگی سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ جو کرنا ہے کرو، میں یہاں سے جانے والی نہیں۔ وہ غصے سے واپس اندر چلی گئی اور سمن پیپر لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسامہ نے شاید گھر کے پرانے کاغذات کی بنیاد پر جھوٹا کیس کر ڈالا تھا۔ اس نے اماں کا صندوق کھول کر دوسرے کاغذات ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ کیا حال ہے سیرت، بیزی تو نہیں؟ ارے نہیں کاظم صاحب، کیسے مزاج ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ اچھا، واہ، ایسے ہمارے نصیب۔ ویسے کیا سوچا جا رہا تھا؟ کاظم کا موڈ بھی آج کافی خوشگوار لگتا تھا۔ سیرت اور وہ اب روزانہ بات کرتے تھے۔ سیرت کی زبانی اس کا مسئلہ سن کر انہوں نے بھی سیرت کو کچھ حل بتائے تھے۔ اگرچہ سیرت کی پرابلم واقعی کافی ٹیڑھی تھی، لیکن وہ اس میں مطمئن رہنے کے لیے روحانی حل بتاتے تھے، اور سیرت بھی کاظم صاحب کی بے حد مشکور ہوئی، کیونکہ روٹین کی عبادت کے علاوہ اسے اپنے لیے زیادہ وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کاظم صاحب کے بتانے پر اس نے کچھ ایسے وظائف کا آغاز کیا جو اس کی ذاتی زندگی میں سدھار لا سکتے تھے، اور وہ روزانہ باقاعدگی سے آن لائن آتے، سیرت سے اس کا حال احوال پوچھتے، کچھ اپنی کہتے اور اگلے دن کے وعدے پر پھر اجازت لے لیتے۔ جی بس یوں ہی خیال آیا کہ اب تک میں نے فرحات کی تصویر نہیں دیکھی، شاید تصویر دیکھ کر اس کے مزاج کو سمجھنا میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ بالکل، مجھے بھی یہ خیال نہیں آیا۔ میں ابھی آپ کو اس کی تصویر بھیج دیتا ہوں۔ ویسے یاد آیا، بہت دن پہلے آپ نے کہا تھا ابھی آپ اور بھی بہت کچھ مجھے میرے مزاج کے متعلق بتائیں گی۔ جی، اور جیسے آپ نہیں جانتے اپنے مزاج کے بارے میں۔ ہاں، سیرت مسکرائی۔ وہی دوسرے کے منہ سے سننا کچھ اور بات ہوتی ہے، اور مجھے کبھی کسی نے میرے متعلق ایسے نہیں بتایا۔ آپ میری خامیوں کے متعلق زیادہ کھل کر بتائیے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر تصویر دیکھ کر آرام سے لکھ کر بھیجوں گی۔ بہت شکریہ، اور خامیوں کے ساتھ اگر ان کے سدھار کی صلاح بھی ہو تو کیا بات ہے۔ او ہو، پھر تو لگتا ہے خط کافی طویل ہو جائے گا۔ سیرت شرارت سے ہنسی۔ تب تو احسان ہوگا مجھ پر، ایسی فراغت میں طویل خط و کتابت ایک نہایت و دلچسپ مشغلہ ہے۔ ویسے میری مانیں تو اپنی فراغت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کتب بینے میں اضافہ کریں، اس سے پریشانی بھی حملہ آور نہیں ہوتی۔ پھر تو فی الحال واقعی مشکل ہے، کاظم نے بے ساختہ کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ سیرت بھی متعجب ہوئی۔ وہ اس لیے کہ آج کل کوئی پریشانی ہی نہیں۔ کاظم صاحب مبہم سا مسکرائے تھے۔
ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اللہ آپ کے دل کو یوں ہی پرسکون رکھے۔ آمین۔ اللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جی ضرور۔ اوکے، آپ اپنا کام کیجئے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ سیرت نے بھی مسکراتے ہوئے کال آف کر دی۔ جی فرمائیے۔ آسیہ نے دروازے میں کھڑے بلند قامت سنجیدہ قدرے مغرور سے شخص کو ازلی رخ پن سے دیکھا۔ جی مجھے سمن رباب سے ملنا ہے، وہ اسکول گئی ہے، 1:30 بجے آئے گی۔ آسیہ اب اچنبے میں تھی کہ بھلا سمن کو جاننے والا یہ اجنبی کون ہو سکتا ہے؟ 1:30 بجنے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے اور مجھے آپ سے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ مجھے اندر آنے دے سکتی ہیں؟ سوری میں ایک انجان، میں ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے شوہر ارسلان سے مل کر آ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو ان سے بات کر کے تسلی کر لیں۔ گھر کا ایڈریس مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ باوقار شخص نے اسی سکون سے بات مکمل کرتے آسیہ کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر مخمصے میں پڑنے کے بعد سر ہلاتے ایک سائڈ پر ہو گئیں۔ اندر سے یہ جاننے کی خواہش بھی شدید تھی کہ آخر یہ آدمی سمن سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ سمن سے پوچھا تو وہ کہیں اور کی اور کہانی نہ سنا دے، کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے انہی حضرت سے سن لیا جائے۔ پھر وہ عدالت کا معاملہ بھی آ پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے سمن نے کسی وکیل کی خدمات لی ہوں۔ وہ اس آدمی کو لیے اندر بیٹھک والے کمرے میں آ گئیں۔ ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ وکیل ہیں پیشے سے؟ آسیہ نے بھونڈے پن سے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بنا سوچے آغاز لیا۔ آدمی کے لبوں پر دھیمی سی مسکان آئی۔ جی نہیں۔ سمن کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا کام ہے اس سے؟ وہ خود بھی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتے سامنے بیٹھ گئی۔ سمن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک کویت میں ہوتی تھی تو آپ کہیں حمزہ تو نہیں؟ آسیہ نے تعجب سے انگلی ناک پہ رکھی۔ سمن نے جو گل کھلایا تھا ایسا نتیجہ تو جائز تھا بھئی۔ جی نہیں، کون حمزہ؟ وہ حیران ہوئے۔ چلیں رہنے دے، آسیہ جھنجھلائی۔ آپ ہی بتاتے ہیں اپنے بارے میں۔ جی میں وہی بتا رہا تھا۔ اس نے جیسے آسیہ کی عقل پر دل ہی دل میں ماتم کیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آسیہ نے کسیا کر سوال کیا۔ سمن جن دنوں کویت میں تھی تو ہماری جان پہچان انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی۔ انہوں نے مجھے اپنے اور اسامہ کے حالات تفصیل سے بتائے تھے۔ پھر اچانک آخری میل میں صرف یہی بتا کر چلی آئیں کہ ان سے علیحدگی ہو گئی ہے۔ میں انہیں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ آپ کویت سے اسے ڈھونڈتے ہوئے؟ آسیہ کی آنکھیں باہر ابلیں۔ جی نہیں، میں یہیں سے ہوں۔ انہوں نے مختصر جواب سے آسیہ کا خیال رد کیا۔ تو آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ جی وہ میری ایک مسئلے میں ہیلپ کر رہی تھی، ان کی مدد درکار ہے۔ کیا مسئلہ اور کیسی مدد؟ آسیہ کا دھیان فوری طور پر مالی امداد وغیرہ کی طرف گیا، حالانکہ حلیے سے تو دینے والوں میں سے لگتا تھا۔ میں نے ان سے اپنی ایک ذاتی پرابلم پر رہنمائی چاہی تھی اور ان کے مشورے میرے بہت کام آ رہے تھے، لیکن پھر وہ خود کرائسس میں آ گئیں۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں۔ ان سے ملنا اور تسلی دینا مجھے اپنا فرض لگا بحیثیت دوست کے۔ اور کیسے کرائسس اور کیسی تسلی بھائی صاحب؟ آسیہ کو اس دردمند پر افسوس ہوا۔ اس کی اپنی یہی مرضی تھی اور اب مست گھوم رہی ہے، آزادی کے مزے لے رہی ہے۔ عذاب میں تو ہماری جان آ گئی ہے۔ آپ بہن ہیں سمن کی؟ مقابل کو شبہ سا گزرا، کیونکہ انداز تو کسی سڑیل نند والے تھے۔ سگی بہن ہوں۔ آسیہ نے گویا جل کر سگی پہ زور دیا۔ یاد رکھیں بھیا، جو دکھایا جاتا ہے نا وہ حقیقت سے بہت الگ ہوتا ہے۔ اس نے آپ سے دوستی کی، ہمدردی وصول کی، اس لیے آپ اس کے لیے دکھی ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے قریبی لوگوں سے پوچھیں۔ اچھا تو بتائیں۔ انہوں نے جیسے آرام سے پشت ٹکائی۔ شاید میں واقعی اندھیرے میں ہوں۔ اسامہ ہماری اماں کا ماموں زاد ہے۔ ان کے ابا نے یہ مکان جہاں ہم بیٹھے ہیں بڑی محبت سے میری اماں کے نام کیا اور اسامہ کا رشتہ بھی اسی محبت کے رشتے کی بنا پر آیا۔ اچھا کھاتا کماتا لڑکا تھا، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ خوشی خوشی اپنی بہن کو بیاہ دیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سمن صدا کی ناشکری ہے۔ جو مل جائے اس کی کبھی قدر ہی نہیں کی۔ ہر سال چھٹی پہ پاکستان آتی اور اسامہ کی سخت مزاجی کے رونے روتی۔ بارہا تو بہن کی محبت میں نے اسامہ کو کال کر کے پیار سے سمجھایا تاکہ گھر کے حالات یہ اپنی بچکانہ ہاتھوں سے خراب نہ کرے۔ اور پچھلی بار پاکستان آئی تو سمن نے مجھ سے کہا کہ وہ اسامہ سے طلاق چاہتی ہے۔ تب مجھے کچھ کھٹکا لگا کہ عورت کے منہ سے ایسی بات بھلا کہاں نکلتی ہے۔ بہت سمجھایا بجھایا پر اس لڑکی نے ہمیشہ اپنی منمانی کی۔ سال بھر بھی نہیں گزرا اور طلاق لے کر آ گئی۔ وہ تو اسامہ نے مجھے روتے روتے سب کچھ بتایا۔ اب تک بیچارہ عزت کے ڈر سے چپ تھا۔ یہ کل موہی وہاں کسی سامنے فلیٹ والے حمزہ کے چکر میں تھی۔ اسامہ نے بہت چاہا کہ اس کا گھر بچ جائے، لیکن جب یہ ہی نہیں چاہتی تھی وہ اکیلا کیا کرتا؟ آپ دیکھنا کچھ روز گزریں گے وہ بھی ڈھونڈتا ہوا آ پہنچے گا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں دوستیاں کر رکھی ہیں۔ آپ کو اسامہ کے کہے پر اتنا یقین کیوں ہے؟ اور سمن نے جو کچھ بتایا، سمن کی تو مجھے ایک جھوٹی کہانی نہیں سنی، باتوں کے جال میں پھانستی ہے۔ آپ نے اب تک سمن کو سنا ہی نہیں۔ وہ از حد حیران ہوئے۔ سننے کو بجا ہی کیا ہے؟ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ اب تو کاغذ آتے ہیں ہمارا منہ چڑھانے۔ اسامہ نے گھر خالی کرنے کا نوٹس بھیجا ہے اور بھیا کیوں نہ بھیجے؟ اس لڑکی نے ہمیں تباہ کرنے میں کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی۔ آسیہ تو اب رو دینے کو تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس تیکھی جلد باز عورت کو دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی بہن نے آن لائن ایک ویب سائٹ بنا رکھی تھی جس پر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، بنا کسی فیس وغیرہ کے، صرف خدمت خلق کے جذبے کے تحت؟ سمن نے انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے حیرت سے دیکھا۔ نہیں تو وہاں سب
انہیں سیرت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بہت اچھی فیس ریڈر ہیں اور بلا شبہ بہت اچھی مشیر بھی۔ ان کے مشوروں اور رہنمائی نے بہت لوگوں کا بھلا کیا، لیکن انہوں نے صلے میں صرف دعائیں پائیں۔ میں بھی حالات کا ستایا ہوا ایسا ایک شخص تھا جسے قدرت نے سمن سے ملوایا۔ میرا نام کاظم علی ہے۔ سیرت اپنا سارا وقت لوگوں کی بھلائی میں صرف کرتے اپنے دکھ کو بلانے میں کوشاں تھی۔ وہ دکھ جو اس کی سگی بہن نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ دکھ جس کا واحد رازدار اس بڑی دنیا میں صرف میں ہوں، اور مجھے ان کی سچائی پر کوئی شبہ بھی نہیں، کیونکہ میں سچ کو لہجوں سے پہچانتا ہوں، لفظوں سے نہیں۔ اور اب آپ مجھے خاموشی سے سنیں گی، بنا بات کاٹے۔ کاظم نے تنبیہ بھی دونس کے انداز میں کی۔ آسیہ بس خفگی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسامہ کے والد نے یہ گھر اپنے بڑے بیٹے کی زندگی بچ جانے کی منت کے طور پر آپ کی والدہ کو گفٹ کیا، ایسا ہی ہے نا؟ کاظم نے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں، آسیہ نے سر ہلایا۔ اسامہ کا اس گھر میں بچپن گزرا تھا اور اس گھر سے محبت کی بنا پر وہ اسے دوسروں کے ہاتھوں میں جاتے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر بھائی کی بھی وفات ہو گئی تو اس کے سر پر اپنا مکان جنون بن کر سوار ہو گیا، اور چونکہ عدالت کے ذریعے وہ اسے واپس نہیں پا سکتا تھا تو اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس نے سمن سے شادی کی۔ سمن کو بہت آغاز میں ہی اس کی نیت کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے آپ دو بہنوں کی خاطر اسامہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ وہ آپ سے اس شرط کا سہارا چھیننا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے پہلے دن سے اسامہ کی ناجائز خواہش کے خلاف سٹینڈ لیا۔ اسامہ بھی ضد کا بہت پکا تھا۔ پہلے اس نے سمن پر یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اس کی بات مان لے تبھی وہ انہیں اپنے ساتھ کویت لے جائے گا۔ سمن یہاں آپ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی اس معاملے کو آپ سے چھپائے شوہر کو سمجھانے میں لگی رہیں، لیکن اسامہ نے جب دیکھا کہ 2 سال گزر جانے پر بھی سمن نے ہتھیار نہیں ڈالے تو اس کو اپنے پاس بلا کر اگلے مرحلے میں یہ دھمکی دی کہ جب وہ گھر اسے واپس دلانے میں کامیاب ہو جائیں گی تبھی ماں بننے کی خوشی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں نے سمن سے تب سوال کیا کہ آپ کا شوہر آخر اس مکان کو خرید کیوں نہیں لیتا؟ وہ تو باہر ملک میں کما رہا ہے، چاہے تو اپنی خواہش کو پیسے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تب سمن نے بتایا کہ اسامہ کویت میں ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اور ہائے، ٹیکسی ڈرائیور! آسیہ کی آنکھیں باہر آئیں۔ نہیں تو؟ جی ہاں، باقی تمام باتوں کی طرح یہ بات بھی اس نے چھپائی۔ انتہا کا لالچی اور کنجوس آدمی ہے، اسے یہ گھر بنا ایک بھی دھیلا خرچ کیے حاصل کرنا تھا۔ سمن کو اولاد کی خوشی سے محروم رکھ کر وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بھی ہار نہیں مانی۔ اسے لگتا تھا وہ اسامہ کو سمجھا لے گی، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ سمن کو مسلسل طلاق کی دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس نے مکان واپس نہ دلایا تو وہ اسے طلاق دے دے گا، اور بالآخر آپ کی بہن آپ کی خوشی کی خاطر طلاق لے کر واپس آ گئی۔ اسامہ کی بات اس نے اپنا گھر خراب کر کے بھی نہیں مانی، کیونکہ یہ گھر آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ اور جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے، مجھے سمن نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کی انڈین دوست سبیکا کے شوہر حمزہ نے اسے ویب سائٹ بنا کر دینے میں ہیلپ کی تھی۔ سمن نے بڑی عزت سے اسے حمزہ بھائی کہہ کر بلایا تھا، اور یہ واحد فیملی تھی کویت میں جن سے سمن کے اچھے مراسم تھے۔ اسامہ کو طلاق دینے کی اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو یہی کہہ دیا۔ حیرت ہے، سمن نے تو مجھے کبھی یہ سب نہیں بتایا، کیونکہ آپ نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں، بلکہ کسی نے مجھے کبھی نہیں سنا۔ دروازے سے دھیمی نرم آواز سنائی دی تو کاظم کی دھڑکنیں ڈوب سی گئیں۔ آنکھیں بے ساختہ مینچ کر وہ وہیں ساکت سے ہو گئے۔ سیرت سے آواز کا رشتہ تھا بہت گہرا، بہت قریبی اور دلی۔ ایک محبوب آواز مجسم کہیں آس پاس موجود تھی، اور ان میں سر اٹھا کر دیکھ لینے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اسے کبھی بتا نہیں پائے تھے کہ اس کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو اب سمن آسیہ کی گھبرائی آواز میں عجیب سی حیثیت تھی۔ اسامہ کا یہ نیا ہتھ کنڈا! میں نے کہا نا آپا، وہ یہ گھر ہم سے نہیں لے سکتا۔ یہ گھر اسے دے دے سمن۔ کاظم نے اٹھ کر کھڑے ہوتے بات قطع کی۔ سمن ابھی تک دروازے میں ہی کھڑی تھی، اور کاظم کھڑے ہو جانے کے بعد بھی دائیں ہاتھ کو نہیں موڑے تھے، آنکھیں سامنے دیوار پر لگائے وہ ابھی تک سائڈ پوز کیے کھڑے تھے۔ لیکن سر، ہم فی الحال بالکل اس پوزیشن، ان باتوں کی فکر آپ مت کریں۔ ان کا لہجہ قطعی تھا۔ بات وہ اب بھی بنا سمن کی طرف دیکھے ہی کر رہے تھے۔ یہ آپ کے نئے گھر کے کاغذات ہیں۔ انہوں نے سامنے میز پر رکھی ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں کاظم صاحب، میں یہ ہرگز نہیں، یہ آپ کے لیے ہے بھی نہیں۔ وہ پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرائے تھے، اب بھی بنا دیکھے۔ یہ آپ کی سسٹر کے لیے ہے میری طرف سے۔ لیکن ہم بنا کسی رشتے کے، سمن کے دھکا دینے پر آسیہ سٹ پٹا کر اتنا ہی بول پائیں۔ رشتہ جڑنے کی راہ میں صرف ایک جواب حائل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا پروپوزل اپنی بہن کے سامنے رکھ کر اس پر غور کرنے کا کہیں۔ میں خلوص دل سے صرف سمن کا ساتھ مجھے قبول ہے۔ سمن نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ہی کہا تو آسیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیرت سے سمن کی طرف مڑی۔ آپا، مہمان کو چائے نہیں پوچھیں گی؟ وہ اب ہلکا سا مسکراتے بہن کو دیکھ رہی تھی، جو ہڑبڑاہٹ میں کبھی ان دونوں کو دیکھتی، کبھی اس فائل کو، اور پھر سر کھجاتے باہر کی طرف لپکی۔ ہاں ہاں، ابھی لاتی ہوں نا۔ ان کے باہر نکلتے ہی سمن دروازے سے 2 قدم اندر آ کر رکی۔ بہت شکریہ کاظم صاحب، آپ نے ہماری بہت بڑی مشکل حل کی ہے۔ اللہ پاک ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ شکریہ آپ کا سیرت۔ وہ روانی میں اس کا دوسرا نام لے گئے۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی آپ، تو کیا لگتا ہے کیوں؟ وہ اب ہاتھ سامنے لپیٹے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ مکان کے لیے تو بالکل نہیں۔ انہوں نے جیسے رک کر سوچا اور سر ایک یقین کے تحت نفی میں ہلایا۔ وہ کیوں؟ جب کہ ہم واقعی مشکل میں ہیں تو
کیونکہ آپ لالچی اور مفاد پرست ہوتی تو آن لائن کونسلنگ سے گھر بیٹھے ہزاروں کما سکتی تھی۔ ایک مکان کا تنازع تو بہت معمولی چیز ہے، آپ اس کمائی سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتی تھی، اور ایک معاملہ جس نے آپ کی ازدواجی زندگی داؤ پر لگا رکھی تھی، آپ نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ایمان کی مضبوطی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ نے ذاتی مفاد کو پس پش ڈالتے صرف انسانیت کی خدمت اور اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھا۔ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ مکان کے اصول کے لیے حامی بھریں گی۔ تو پھر آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی وجہ جاننے کا مشتاق ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے چار کل کی سادہ سی تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے میرے لہجے کی سچائی کو اپنے دل میں اترتے پایا، اور وہ بھی کچھ ایسے کہ ظاہری خوبصورتی کو قطعی بے معنی سمجھا۔ بغیر میرا چہرہ دیکھے صرف مجھے سمجھتے ہوئے آپ نے مجھے پروپوز کیا۔ میں سوچنے کا وقت مانگتی تو خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جاتی۔ ویسے میں اتنی بھی خوفناک نہیں کہ 7 فٹ کے فاصلے سے دیکھنے والا ڈر جائے۔ آخر میں اس نے ہلکے پھلکے کہہ دیا تو کاظم مسکراتے ہوئے مڑے، اور ان کے اپنی جانب مڑتے قدموں کے ساتھ سمن کی نظریں نیچے ہوتی گئیں۔ کاظم کے کالے بوٹوں کو دیکھتے وہ بری طرح نروس تھی۔ چہرے کے گرد حجاب کے انداز میں کالا رومال لپیٹے، سفید رنگت، کتابی چہرے اور سادے سے نقوش والی وہ لڑکی صورت سے بھی اتنی سچی اور نیک نیت دکھائی دیتی تھی جتنا اس کو سن کر جانا اور سمجھا تھا۔ 1000 بار قبول ہیں، وہ دل سے مسکرائے، اور سمن نے ذرا سی نظر اٹھا کر پہلی مرتبہ ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ پلٹ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتے اسے بھی ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ جی۔ سمن بھی سائڈ کے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے متعلق جب اپنے حالات بتائے، ان میں 3 باتیں ایسی تھیں جنہوں نے ڈھونڈنے میں مدد دی: سیالکوٹ، ارسلان بھائی اور ان کا ٹیچر ہونا۔ بس انہی 3 نشانیوں کی بنیاد پر پچھلے 3 ماہ سے مسلسل ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کوشش میں ایک ارسلان صاحب اور ملے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سالی صاحبہ کویت بھی آئی ہوئی ہیں تو انہوں نے گارڈ سے پکڑوا کر پرنسپل کے سامنے پہنچا دیا۔ اوہ! سمن نے بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ سوری جی، ہفتے میں 2 دن سیالکوٹ آنے کے لیے مخصوص کر رکھے تھے۔ سارا دن اسکولز ڈھونڈتا اور اسی تلاش بسیار میں ہی ایک اچھی رہائشی کالونی میں ایک گھر تلاش کیا۔ یا آپ نے واقعی تکلیف کی کاظم صاحب، مجھے اس کا بوجھ محسوس ہوتا رہے گا، تو میرا بوجھ ہلکا ہونے پر خوشی محسوس کر لو۔ انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا۔ فرحات کیسا ہے؟ آپ کی پریشانی کچھ کم ہوئی؟ جی ہاں، میری پریشانی آج کل ان ماں بیٹیوں کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وہ رسان سے مسکرائے اور پھر خود ہی وضاحت دینے لگے۔ کارخانہ تو تب ہی فرحات کے نام کر دیا تھا، اس کے سر پر بھی دھن سوار ہو گئی ہے کچھ کر دکھانے کی۔ اس کو تھکا اور نڈال دیکھتا ہوں تو ترس بھی آتا ہے، لیکن جانتا ہوں ایسی بگڑی ہوئی اولاد بنا ہاتھ پیر ہلائے محنت کا مطلب نہیں سمجھ سکتی۔ اور ابھی دوسرا جھٹکا تو باقی ہے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائے۔ سمن نے چونک کر دیکھا تو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میری تیسری شادی کی فکریں بھی انہیں کب سے لاحق تھیں۔ تمہارے آنے پر محنت کا گراف کچھ اور بلند ہوگا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ شرمایا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل، اگر دل لگا کر کام کرنا سیکھ جائے تو میرے لیے بھی ذہن بنانا آسان ہوگا۔ پھر مجھے بھی اس کا حق اس کے حوالے کرنے میں ذہنی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ایسے اچانک کیسے کر لیا؟ سمن کی سوچ ابھی بھی تیسری شادی کے ذکر پر اٹکی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے سمن؟ تو تم ابھی بھی وقت لے سکتی ہو، آرام سے سوچو سمجھو پھر کسی فیصلے پر پہنچو۔ میں فیصلہ کر کے پچھتاتی نہیں۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ جب اسامہ کا رشتہ آیا تب میرے 3 رشتے اور بھی تھے۔ آپا نے مجھ سے میری رائے مانگی تو میں نے ان سے کہا کہ اسامہ کو چھوڑ کر باقی 3 میں سے کسی کو بھی ہاں بول دیں۔ ریلی؟ کاظم حیران ہوئے۔ جی، لیکن نصیب کے سامنے کہاں کسی کی چلتی ہے۔ باقی 3 رشتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا پیش آتا گیا کہ اسامہ کو ہی سب نے بیسٹ سمجھا۔ تو پھر اس بوڑھے خپتی میں ایسا کیا نظر آیا کہ… کاظم نے لطافت سے کہتے سمن کو دیکھا تو وہ منہ کھولے حیرت سے پہلے تو انہیں دیکھتی رہی، پھر زور سے ہنس پڑی۔ جب آپ نے مجھے اپنی کہانی سنائی اور آپ کو ٹین ایجر سمجھنے والا میرا اندازہ غلط ثابت ہوا، تب میں نے بالکل اسی خطاب سے نوازا تھا آپ کو، کیونکہ آپ نے تب تک تصویر نہیں بھیجی تھی۔ تو تصویر دیکھنے کے بعد وہ جتاتے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ سمن سے نظر نہیں ملائی گئی۔ خوش ہو سمن؟ وہ کچھ بے یقین سے تھے۔ جی بہت۔ مجھے ہماری یہ ملاقات کچھ خواب جیسی لگ رہی ہے۔ مجھے خود نہیں پتا کہ جب اسامہ نے مجھے طلاق دے کر جہاز کا ٹکٹ میرے ہاتھ پر رکھا، میں نے آپ کو بتا کر آنا کیوں ضروری سمجھا۔ اپنی ویب سائٹ کو سوچتے پریشان ضرور تھی کہ مجھ سے رائے مانگنے والے میرے غائب ہو جانے پر کیا سوچیں گے، اور یہاں آنے کے بعد مسلسل ایک اچھے موبائل اور لیپ ٹاپ کے حصول میں کوشاں بھی ہوں۔ لیکن حقیقت کا علم صرف آپ کو تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میرے مسلسل آف لائن رہنے پر صرف آپ ہی پریشان ہوں گے۔ بندہ ویسے تھوڑا سا سیانہ ہو تو کوئی رابطہ نمبر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے لطیف سا طنز کیا۔ کبھی کبھی اگلے کا کنسرن جاننے کے لیے جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ بندی صرف سیانی نہیں، ایکسٹرا سیانی ہے۔ تو پھر کیا جانا بندی نے؟ کسی نیک ساتھ میں مانگی دعا کا ثمر ہے یہ روشن دن،
اور اس کے تعاقب میں آتے کئی اور خوبصورت دن۔ وہ آہستہ سے نظر اٹھا کر کاظم کو دیکھتے اب پوری طمانینت سے مسکرائی تھی۔ جو لوگ نفع نقصان کے حساب میں نہ پڑتے، صرف حق، سچ اور نیکی کی راہ پر گامزن رہتے ہیں، وہ پروردگار بنا مانگے انہیں بہت نوازتا ہے۔ خوش رہو سمن، تم نے مجھے زندگی بخشی ہے، میں اپنی زندگی کے ہر آنے والے پل میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہم ساتھ رہیں گے کاظم، میں اس مہربان دوست کو کھونے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے وہیں بیٹھے ہاتھ بڑھا کر کاظم کا اعتماد چاہا، جس نے اپنا مضبوط ہاتھ مسکراتے ہوئے سمن کے ہاتھ پہ رکھ کر نرمی اور خلوص سے دبایا۔ انشاءاللہ یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔